بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء وسید المرسلین اما بعد رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی ربنا زدنا علما۔ آج ہم انشاءاللہ سورۃ البقرہ کی آیت نمبر 30 سے 39، 30 سے 39 تک پڑھیں گے۔ ان آیات کے اندر اللہ رب العزت نے آدم علیہ السلام کی خلافت کا بیان اور اس سے متعلقہ جو ہیں مختلف مضامین کو ذکر کیا ہے۔ اس حوالے سے اللہ رب العزت قرآن کریم کے اندر ارشاد فرماتے ہیں، آیت نمبر 30 سورۃ البقرہ، وَإِذْ قَالَ رَبُّكَ لِلْمَلَائِكَةِ إِنِّي جَاعِلٌ فِي الْأَرْضِ خَلِيفَةً قَالُوا أَتَجْعَلُ فِيهَا مَن يُفْسِدُ فِيهَا وَيَسْفِكُ الدِّمَاءَ وَنَحْنُ نُسَبِّحُ بِحَمْدِكَ وَنُقَدِّسُ لَكَ قَالَ إِنِّي أَعْلَمُ مَا لَا تَعْلَمُونَ۔ اس کا ترجمہ وا اور اذ قال، اذا کے معنی میں ہے، اذا مطلب جب، قال اس نے کہا، کس نے کہا؟ ربک، آپ کے رب نے، یعنی جب آپ کے رب نے فرمایا، للملائکۃ، کن سے کہا؟ ملائکہ فرشتوں سے کہا، انی بے شک میں، جاعل بنانے والا ہوں، یہاں پر تخلیق کرنے والا ہوں کا لفظ نہیں ہے، خالق نہیں ہے، جاعل۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ آدم علیہ السلام کی تخلیق پہلے سے ہو چکی ہے یا اس کا ارادہ کیا جا چکا ہے، اب صرف اس کے بارے میں ارادہ اللہ رب العزت فرما رہے ہیں کہ اس کو میں نے کس لیے تخلیق کیا ہے، اس کی تخلیق کا مقصد کیا ہے؟ انی جاعل، انی بے شک میں، انا کا مطلب بے شک، اور چھوٹی یہ جو ساتھ لگی ہے انی یعنی بے شک میں، جاعل بنانے والا ہوں، فی الارض زمین کے اندر، خلیفہ ایک خلیفہ، ایک جانشین۔ قالو، تو یہ جو فرشتے تھے جن سے یہ مخاطبت ہے وہ فرماتے ہیں، وہ کہتے ہیں، آ کا مطلب کیا، تجعل تو بنائے گا یا تو بنانے والا ہے، یعنی کیا تو بنانے والا ہے، فیہا اس کے اندر، کس کے اندر؟ زمین کے اندر، من وہ جو، یا جو، یفسدو جو فساد کرے، فیہا اس کے اندر، یعنی کیا تو اس کو خلیفہ بنانے والا ہے جو اس کے اندر یعنی زمین کے اندر فساد کرے، وَيَسْفِكُ اور وہ خون بہائے، وَيَسْفِكُ اور وہ بہائے، الدماء یعنی خون کو، دم کو، جس کو دم بھی کہتے ہیں، دماء یعنی دم ہی کی جمع کے طور پر، یعنی وہ وہاں پہ خون بہائے، یعنی بہت زیادہ خون خرابہ کرے۔ وَنَحْنُ اور ہم، نُسَبِّحُ ہم تسبیح بیان کرتے ہیں، سبح یسبح تسبیح بیان کرنا، یعنی اللہ رب العزت کو کی پاکی بیان کرنا، اللہ کو ہر چیز اور ہر عیب سے پاک بیان کرنا کہ اللہ رب العزت ہر عیب سے پاک ہے۔ ساتھ ہی ساتھ بحمدک، بھی ساتھ حمدی تعریف کا تمہاری، یعنی ہم تسبیح بھی کرتے ہیں تمہاری اور ساتھ ہی ساتھ ہم تمہاری تحمید، حمد، تعریف، شکر بھی بجا لاتے ہیں۔ وَنُقَدِّسُ اور ہم تیری تقدیس یعنی آپ کو مقدس اور باعزت اور پاک بھی جانتے ہیں۔ وَنُقَدِّسُ لک آپ کو، قال تو اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا جواباً، انی بے شک میں، اعلم جانتا ہوں، ما جو لا نہیں، تعلمون تم جانتے، یعنی میں وہ جانتا ہوں جو تم نہیں جانتے۔ تو یہ اللہ رب العزت نے ان کو جواباً ارشاد فرمایا۔ تو اس آیت نمبر 30 کے اندر اللہ رب العزت نے جو ارشاد فرمایا ہے، اس کو اب مختصراً اس کی تشریح آپ کے سامنے بیان کرتے ہیں۔ ایک تو یہ کہ اس میں اللہ رب العزت نے
زمین میں اپنی خلافت یعنی خلیفہ بنانے کے بارے میں ذکر کیا ہے، تو یہ آدم علیہ السلام کی ایک بہت بڑی فضیلت ہے. بنی آدم، نہ صرف آدم علیہ السلام کی بلکہ پورے انسانوں کی ایک فضیلت اس کے اندر ہے کہ اللہ رب العزت نے انسانوں کو زمین کے اوپر خلیفہ بنانے کے لیے چنا ہے. تو یہ ایک بہت بڑا اللہ رب العزت کا احسان ہے، اور اس کا ذکر اللہ رب العزت اپنے فرشتوں کے ساتھ بیان فرما رہے ہیں. یعنی جب اللہ رب العزت نے انسان کو یہ فضیلت دی، آدم علیہ السلام کو اس فضیلت سے فضیلت عطا فرمائی، تو اللہ رب العزت نے اس چیز کو اپنے فرشتوں کے ساتھ بھی، اس خوشخبری کو، ایک بڑی خبر کو اپنے فرشتوں کے ساتھ بھی وہاں پر شیئر کیا ہے. اور آگے اللہ رب العزت ارشاد فرماتے ہیں قالوا اتجعل فیہا من یفسد فیہا. فرشتوں نے اس کے مقابلے میں کیا کہا کہ کیا تو وہاں پر ایسے بندے کو خلیفہ بنانا چاہتا ہے جو وہاں پر فساد کرے؟ تو فرشتوں کے حوالے سے یہاں پر ایسا محسوس ہوتا ہے اس آیت کے اندر کہ جیسے وہ کچھ اعتراض کر رہے ہیں، یعنی ایسے محسوس ہوتا ہے مطلب کے حساب سے. لیکن اگر غور سے پڑھیں تو اسی معنی میں ہی اس کو واضح کر دیا گیا ہے کہ یہ کوئی اعتراض نہیں ہے. اور اس حوالے سے سمجھنے کے لیے کہ کیا یہ واقعی اعتراض تھا یا نہیں تھا، ایک تو ہمیں فرشتوں کے بارے میں پتہ ہونا چاہیے، جیسے قرآن کریم میں اور احادیث مبارکہ میں یہ چیز بڑی وضاحت کے ساتھ ہے کہ فرشتے ایک ایسی مخلوق ہیں، اللہ رب العزت کی نورانی مخلوق ہیں، کہ جو اس طرح کی اعتراضات وغیرہ اور ان چیزوں سے وہ پاک ہیں. یعنی وہ اللہ رب العزت کا حکم مانتے ہیں اور اللہ رب العزت کے حکم کے علاوہ کبھی کوئی کام نہیں کرتے، اور جو اللہ رب العزت انہیں حکم عطا فرماتے ہیں، حکم دیتے ہیں، جیسے سورۃ الانبیاء آیت نمبر 27 میں ارشاد ہے لا یسبقونہ بالقول وہم بامرہ یعملون، کہ وہ کسی بھی بات میں اللہ رب العزت کی بات سے آگے نہیں بڑھتے، یعنی اللہ رب العزت کی فرما برداری ہی کرتے ہیں، اللہ کی اطاعت ہی کرتے ہیں، اور کبھی بھی اس سے سبقت لے جانے کی، اللہ رب العزت کے سامنے جیسے کھڑے ہو جائیں مقابلے پر بات کریں، تو ایسی ان کی مجال نہیں ہے. وہم بامرہ یعملون، اور جو انہیں حکم کیا جاتا ہے اس کو بجا لاتے ہیں، یعنی اس کے اوپر سر تسلیم خم کرتے ہیں. ان کی سرشت میں، ان کی طبیعت میں، ان کی تخلیق میں اللہ رب العزت نے یہ بات ہی نہیں رکھی ہے کہ وہ اس طرح کی بات کریں کہ اس کے اندر وہ اعتراض کا کوئی پہلو ہو. تو اس وجہ سے یہ بات بڑی واضح ہے کہ یہاں پر اس کا مفہوم اس حوالے سے نہیں ہے. اور دوسرا یہاں پر لفظ آیا ہے خلیفہ، تو خلیفہ کو بھی مختصراً سمجھ لیتے ہیں کہ خلیفہ سے مراد اصل میں کیا ہے. بعض مفسرین نے کہا کہ اس سے مراد صرف آدم علیہ السلام ہے، لیکن یہ درست بات نہیں ہے. اس کی وجہ یہ ہے کہ یہ خود آیت بھی اس چیز کے خلاف ہے کہ آگے فرشتے کیا کہہ رہے ہیں کہ کیا تو اس کو بنانا چاہتا ہے جو من یفسد فیہا، یفسد فیہا، کہ جو زمین میں فساد کرے. تو آدم علیہ السلام یعنی بطور نبی، بطور شخصیت جو ہے، ان سے بھی ایسا ممکن نہیں ہے کہ وہ زمین کے اوپر ایک نبی جو ہے وہ فساد برپا کرے، بلکہ نبی ہدایت کے لیے آیا کرتے. تو اس وجہ سے یہاں اور آگے آیات کے اندر جمع کے بھی سیغے ہیں، جس سے واضح طور پہ پتہ چل جاتا ہے کہ یہ اکیلے آدم علیہ السلام کی فضیلت نہیں ہے، یا خلافت کی جو بات کی جا رہی ہے وہ اکیلے آدم علیہ السلام کو نہیں کہی جا رہی، بلکہ اللہ رب العزت بطور انسان کو یہ کہہ رہے ہیں کہ انسان کو میں زمین کے اوپر خلیفہ بنا کر بھیجنے والا ہوں. تو خلیفہ اصل میں کسے کہتے ہیں؟ خلف، پیچھے کو. تو خلیفہ جو ایک کے بعد دوسرا آئے، یعنی انسان کی اپنی تخلیق کے اندر بھی یہ چیز ہے کہ انسان کو اللہ رب العزت نے جب زمین کے اوپر بھیجا تو ایک کے بعد دوسرا، یعنی ان کی اولاد اور یہ پشتے در پشتے جو ہیں وہ آج تک یہ سلسلہ چل رہا ہے جب تک اللہ رب العزت چاہے گا. تو یہ بھی ایک خلافت ہے کہ ایک کے بعد دوسرے کا آنا، یہ خلیفہ کا اصل مطلب ہے کہ ایک کے بعد دوسرا آئے، تو اسے خلیفہ کہا جاتا ہے. اور دوسرا یہ کہ اللہ رب العزت نے زمین کے اوپر انسانوں سے پہلے، بعض روایات کے مطابق 2000 سال پہلے، اور ابن عباس فرماتے ہیں کہ اللہ رب العزت نے جنوں کو اس زمین پر رہنے کے لیے بھیجا تھا. تو جن اس دنیا کے اوپر، اس زمین کے اوپر پہلے وہ رہا کرتے تھے. تو کیونکہ اب جنوں کے فساد کی وجہ سے انہوں نے فساد مچایا، یہاں پر خون خرابہ کیا، تو اللہ رب العزت نے اپنے حکم کے ساتھ ان کو یہاں سے جب بھگا دیا، ان کو فرشتے بھیجے اور انہوں نے ان کو بھگایا، مارا، تو یہ جنات جو ہیں دور دراز وادیوں میں اور دور دراز جو علاقے ہیں ان کے اندر جا کر چھپ گئے، اور کچھ کو اللہ رب العزت نے ہلاک کر دیا. تو اب ان کا خلیفہ، یعنی کیونکہ خلیفہ کا مطلب بعد میں آنے والا، تو پہلے کون آ چکے تھے زمین پر؟ جن.
تو اب کیونکہ انسان ان کے بعد آ رہا ہے تو اس وجہ سے بھی انسان کو خلیفہ کہا جاتا ہے، کیونکہ یہ اس کے بعد آنے والا ہے۔ اور اس کے علاوہ یہ بھی خلیفہ کے مفہوم میں یہ بھی ہے کہ جیسے ہم خلیفۃ المسلمین کہتے ہیں یا خلفائے راشدین کا لفظ استعمال کرتے ہیں، کہ خلیفہ وہ ہوتا ہے کہ جو زمین پر اللہ رب العزت کے احکامات کو نافذ کرے، یعنی نیابت کرے، اور جو اللہ رب العزت احکامات بھیجے اس کو دنیا پر نافذ کرے، نیکی کا حکم دے، برائی سے روکے، اور رولز اور ریگولیشنز کو دنیا کے اوپر نافذ کرے، تو اس کو بھی خلیفہ کہا جاتا ہے۔ تو ان تمام مفاہیم میں یہ چیز بڑی واضح ہو جاتی ہے۔ لیکن ایک غلطی کا ازالہ بھی یہاں پر ہے، وہ یہ کہ خلیفہ سے مراد بعض اوقات ہم یہ لیتے ہیں کہ اللہ کا انسان خلیفہ ہے، تو ایسی بات ہرگز نہیں ہے، ہم اللہ کے خلیفہ نہیں ہیں، کیونکہ خلیفہ کا مطلب یعنی جو اللہ کے بعد ہو، پھر تو یہ بنے گا۔ جب ہم نے آپ کے سامنے پوری بات رکھی ہے کہ خلیفہ سے مراد کیا ہے، یا تو جنات جو آ چکے ان کے بعد ہم آئے ہیں تو اس وجہ سے خلیفہ ہے، تو یہ ساری چیزیں احادیث میں صحابہ کرام سے اور مختلف ان سے یہ آثار ملتے ہیں کہ اس کا مفہوم اس طرح لیا جائے گا کہ یا تو یہ کیونکہ انسان کے ساتھ متعلق ہے کہ جو ایک کے بعد دوسرے پشت در پشت آتے چلے جاتے ہیں، اور دوسرا یہ کہ جنات کے بعد ہم دنیا میں آنے والے ہیں، اور تیسرا یہ کہ خلیفہ دنیا کے اندر اللہ رب العزت کی اطاعت اور فرمانبرداری کو نافذ کرتا ہے۔ تو اس مفہوم میں اس کو لیا جائے گا، اور یہ ہرگز نہیں کہا جا سکتا کہ انسان اللہ کا خلیفہ ہے۔ ہم اللہ کے خلیفہ نہیں ہیں، کیونکہ اللہ بھی ہے اور ہمیشہ رہے گا، جبکہ انسان دنیا میں ختم ہو جانے والے ہیں۔ اور خلیفہ بعد والے کو کہتے ہیں، جو بچ جائے، جو بعد میں آتا ہے، پھر اس کے بعد کوئی آتا ہے تو یہ خلیفہ ہے۔ تو اس کے علاوہ جو ایک اور اہم نکتہ جیسے یہاں پر ذکر کیے گئے ہیں مختلف اہم نکات ان کے حوالے سے، کہ اس زمین پر یہ جو سوال کیا گیا ہے کہ اس زمین پر اللہ رب العزت فرشتے سوال کر رہے ہیں کہ اللہ رب العزت اس انسان کو کیوں خلیفہ بنا کر بھیج رہا ہے، بلکہ یہ تو فساد مچائے گا۔ تو اس سے مراد بھی واضح طور پر یہ ان کا اعتراض جو ظاہراً لگتا ہے اعتراض نہیں ہے، بلکہ یہ ان کا ایک سوال ہے، اور اس پر بھی احادیث میں اس کے کچھ آثار ملتے ہیں کہ اللہ رب العزت نے یا تو پہلے ہی ان کو بتا دیا تھا، اور آگے اس کی تھوڑی وضاحت بھی آئے گی جس کو ہم دیکھیں گے وضاحت کے ساتھ، لیکن یہ کسی طرح کا اعتراض نہیں ہے، بلکہ فرشتوں کا ایک سوال ہے کہ جس کو انہوں نے اللہ رب العزت سے ارشاد فرمایا، ان سے اللہ رب العزت کے سامنے اپنا سوال رکھا کہ کیا تو ایسے کو خلیفہ بنانے لگا ہے کہ جو زمین پہ ایسا ایسا کرے گا؟ تو اللہ رب العزت نے اس کے جواب کے طور پر آگے کیا فرمایا کہ انی عالم ما لا تعلمون، میں وہ جانتا ہوں جس کو تم نہیں جانتے، یعنی وہ حکمت اس کو زمین پر بھیجنے کی جو ہے وہ آپ اس کو نہیں پہنچ پائے، میں اس کو جانتا ہوں۔ تو اس حوالے سے اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا ہے۔ اور ان آیات میں ایک یہ چیز بھی پتہ چلی ہمارے سامنے، جو آخری نقطہ یہاں پر ذکر کیا گیا ہے، وہ یہ کہ فرشتوں نے اس کی جو ظاہری ایک فساد کی ایک عنصر اس میں نظر آیا کہ یہ زمین پر جا کے فساد مچائے گا، اس کو ظاہر کیا ہے، جبکہ اللہ رب العزت نے اس کے اندر چھپی ہوئی جو خوبیاں ہیں ان کو ظاہر کیا ہے۔ تو اس سے یہ پتہ چلتا ہے کہ ہمارے لیے جو سبق ہے اس کے اندر یہ ہے کہ ہم بھی جب آپس میں معاملات کرتے ہیں تو ہم بھی دنیا میں ایک دوسرے کے ظاہر کو جب ہم دیکھیں تو خامیوں کو نہ اچھالیں، بلکہ ایک دوسرے کی خوبیوں کو دیکھا جائے اور خامیوں کو اگنور کرنے کی کوشش کی جائے اور خوبیوں کو ابھارا جائے، جیسے اللہ رب العزت نے بھی ہم پر احسان کیا ہے۔ انسانوں کے اندر خامیاں بھی ہیں، خوبیاں بھی ہیں، لیکن اللہ رب العزت نے اس کی خوبی پر فخر کرتے ہوئے ان کو خلیفہ بنایا ہے، نہ کہ ان کی خامیوں کو دیکھتے ہوئے، جبکہ ان کی خامیوں پر اعتراض کیا گیا، جس کو اللہ رب العزت نے ان کے اعتراض کو رد کیا کہ ایسی بات ہرگز نہیں ہے۔ تو اولاد آدم کو یہ فساد کے متعلق کہ یہ فساد زمین پر مچائیں گے، اس کا علم کس طرح ہوا، یہ ایک سوال پیدا ہوتا ہے کہ فرشتوں نے یہ کہا کہ یہ زمین پر فساد مچائیں گے، تو ان کو کیسے علم ہوا کہ زمین پر وہ فساد مچائیں گے؟ کیا فرشتے غیب جانتے ہیں؟ تو بے شک فرشتے غیب کا علم نہیں جانتے، اور اس کی دلیل کیا ہے؟ انی اعلم ما لا تعلمون، یہی آیت کہ میں جانتا ہوں جو تم نہیں جانتے، اس کا مطلب ہے کہ فرشتے نہیں جانتے۔ تو ایک چیز بڑی کلیئر ہے کہ فرشتوں کو بھی کسی غیب کا یا کسی چیز کا علم نہیں ہے، اور آگے آیات میں بھی مزید وضاحت آئے گی کہ فرشتوں کو صرف اتنا ہی علم ہے جتنا اللہ رب العزت نے انہیں بتا دیا ہے۔ اور ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما فرماتے ہیں کہ یہ جو فرشتوں نے یہ جو گمان کیا کہ فساد زمین پر یہ مچائے گا، تو کیوں؟ اس کی ایک دلیل، اس کی ایک وجہ یہ ہے کہ کیونکہ زمین پر پہلے جنات رہ چکے تھے،
اور جنات نے جب زمین پر رہے اور اللہ رب العزت نے ان کو زمین پر بھیجا کہ یہاں پر بسو، تو انہوں نے یہاں پر بہت فساد مچایا اور اپنی عادت کے مطابق انہوں نے یہاں پر بہت خون خرابہ کیا. تو کیونکہ ان کے سامنے پہلے ایک مثال موجود تھی، تو اس مثال ہی کو دیکھتے ہوئے یہ فرشتوں نے یہ اندازہ لگایا ہوگا کہ شاید انسان بھی جب زمین پہ جائے تو ایسا ہی کرے. اور دوسرا بعض نے یہ لکھا ہے مفسرین نے کہ انہوں نے انسان کے لیے جو لفظ خلیفہ استعمال کیا گیا یہاں پر کہ میں زمین پر خلیفہ بنانے والا ہوں، اس سے اندازہ لگایا کہ وہ زمین پر فساد کرے گا، کیونکہ خلیفہ کا کام یہ ہے برائی کو روکے. اس کا مطلب کچھ برائیاں کرنے والے ہوں گے اور حدود اللہ کا نفاذ کرے. اس کا مطلب زمین پر کچھ فسادات ہوں گے جس کو یہ خلیفہ بن کر زمین پہ فسادات کو ختم کرے گا اور ان کے درمیان میں عدل و انصاف کی ایک جو سسٹم ہے اس کو نافذ کرے گا. تو اس سے انہوں نے اندازہ کیا. تو یا انہوں نے یہی بشری جو طبیعت ہے کہ انسان کے اندر بھی یہ طبیعت کے اندر یہ ہے کہ انسان جو ہے نافرمانی کرتا ہے، انسان جلد باز ہے، جیسے قرآن کریم میں بھی اللہ نے کہا کہ انسان جلد باز ہے، انسان جو ہے ظالم ہے، اور انسان کے اندر کچھ اس طرح کی. اور بعض نے یہ کہا کہ اللہ رب العزت نے پہلے ہی فرشتوں کے سامنے جب آدم علیہ السلام کا ذکر کیا اور آدم علیہ السلام کی جب تخلیق کر دی تو ان کو آدم علیہ السلام کے بارے میں بھی بتا دیا کہ اس کے اندر یہ خوبیاں ہیں اور یہ خامیاں ہیں. تو جب ان کو خامیوں کے بارے میں بتا دیا تو ان کو ذہن میں رکھتے ہوئے فرشتوں نے اصل میں یہ سوال اٹھایا کہ آپ نے پہلے ہی تو ہمیں یہ بتا دیا ہے کہ اس کے اندر فلاں فلاں خرابیاں ہیں، وہ فساد مچانے والا ہے، وہ اس طرح کا ہے، تو پھر اس کے اندر کیا حکمت ہے؟ تو اصل میں یہ ان کا ایک سوال ہے جو ایک بڑا معصومانہ سا سوال ہے کہ پھر اس کے اندر بھی حکمت کیا ہے کہ جب ایک شخص جس کے اندر فساد کا ایلیمنٹ موجود ہے، عنصر موجود ہے، تو پھر آپ اس کو زمین پر خلیفہ کیوں بنا رہے ہیں؟ تو اللہ رب العزت نے اصل میں اس کے پھر جواب میں کہا کہ انی عالم ما لا تعلمون، کہ تمہیں ان چیزوں کے بارے میں نہیں پتا جن کا مجھے پتا ہے، کہ یہی انسان ہے، ان کے اندر انبیاء بھی آئیں گے. یعنی جنات کے اندر ایسا کچھ ہے کہ جنات میں کبھی انبیاء آئے ہوں، جنات کے اندر رسول ہوں، یا کوئی زاہد عابد کوئی آپ کو معلوم ہو کہ جنات کے اندر کچھ حصہ نہیں ہے ایسا. لیکن اللہ رب العزت نے بتایا کہ آپ نے جنات کا فساد دیکھا اور وہ سارا کچھ دیکھا کیونکہ ان میں تو ایسا تھا ہی نہیں. لیکن یہ جو میں خلیفہ اب بنا کے بھیج رہا ہوں زمین کے اندر، جنات کے بعد جو آئے گا اس کے اندر انبیاء بھی آئیں گے، ان کے اندر رسول بھی ہیں، ان کے اندر اولیاء بھی ہیں، ان کے اندر صالحین بھی ہیں، اور ان کے اندر شہداء بھی ہیں، ان کے اندر اللہ کے نیک بندے اور زاہد اور عابد لوگ ہیں. تو تمہیں ان چیزوں کا علم نہیں ہے کہ جس کو میں جانتا ہوں، یعنی یہ حکمتیں کہ انسان کو کس لیے بھیجا جا رہا ہے یہ تم اس کو نہیں جانتے، بلکہ اس کی حکمتوں کو صرف میں ہی جانتا ہوں. تو ہم یہ پہلے ذکر کر چکے ہیں کہ ان آیات کے اندر ایک حکمت جو اور ایک سبق جو ہمارے سامنے آتا ہے وہ یہ کہ ہم لوگوں کی خوبیوں کو دیکھیں بلکہ ان کی خامیوں کو نہ دیکھیں اور مثبت پہلو کو ہم ہی ہمیشہ تلاش کیا کریں. اب یہ آیت کا جو آخری حصہ ہے انی اعلم ما لا تعلمون، کہ بے شک میں وہ جانتا ہوں جس کو تم نہیں جانتے. تو اس کے حوالے سے صحیح بخاری مسلم کے اندر ایک حدیث ہے جس کے اندر اس طرح کا مضمون ہے کہ فرشتوں کو اللہ رب العزت جو ہیں وہ زمین کے اوپر فجر اور عصر کے وقت صبح اور شام بھیجتے ہیں. یعنی ایک ٹیم یا کہہ لیں ایک شفٹ صبح آتی ہے اور پھر اسی طرح ایک شفٹ جو ہے وہ شام کو آتی ہے. 2 شفٹوں میں فرشتے زمین کے اوپر آتے ہیں اور یہ سلسلہ ہمیشہ سے، یعنی جب سے اللہ رب العزت نے زمین پر انسانوں کو بھیجا تب سے یہ سلسلہ جاری ہے. تو جب یہ فرشتے زمین پر آتے ہیں تو انسانوں کو دیکھتے ہیں، ان میں نیک لوگوں کو دیکھتے ہیں کہ مسجدوں کے اندر یہ لوگ نمازوں میں مصروف ہیں، اللہ کے سامنے سجدے میں مصروف ہیں. اور اسی طرح جب یہ عصر کے ٹائم یعنی جو شفٹ آئی اس نے یہ دیکھا کہ یہ لوگ نماز کے اندر مصروف ہیں. اور جو پہلی شفٹ گئی وہ کیا پیغام لے کے گئی کہ جب میں وہاں سے آ رہا تھا تو وہ شخص سجدوں میں، نمازوں میں، عبادت میں مصروف تھا. تو اسی طرح دونوں شفٹوں کے فرشتے جو ہیں اللہ رب العزت کے پاس جاتے ہیں تو یہی فرماتے ہیں کہ جب ہم آئے تو تب بھی وہ عبادت میں مصروف تھا، سجدے کر رہا تھا، اور جب ہم وہاں پر گئے تو تب بھی وہ اسی حالت میں اور عبادت کی حالت میں تھا. تو اصل میں یہ جو فرشتوں کو بار بار بھیجنا اللہ رب العزت کو تو سب معلوم ہے. فرشتوں کو اس کے بھیجنے کے پیچھے بھی بعض نے یہ لکھا ہے کہ ان کے پیچھے بھی یہ حکمت اللہ رب العزت کی ہے کہ اللہ رب العزت ان کو بتا دے کہ تم تو یہ سمجھتے تھے کہ یہ زمین میں فساد کرے گا، جاؤ صبح شام دیکھو. یعنی ایک ٹیم کو صبح بھیجتا ہے، ایک کو شام کو بھیجتا ہے کہ دیکھ کے آؤ کہ کیا یہ زمین پہ فساد مچا رہے ہیں، بلکہ یہ تو اللہ رب العزت کی عبادت کے اندر مصروف ہیں، ان کے اندر نیک لوگ بھی ہیں
اور ان کے اندر زاہد و عابد اور اللہ کے ولی وہ سب موجود ہیں۔ تو اس حوالے سے فرشتوں کو بھیجنے کی، یہ صبح شام جو بھیجا جاتا ہے، اس کے پیچھے بھی ایک مصلحت یہ ہے کہ فرشتوں کو یہ جتلا دیا جائے، یہ بتا دیا جائے کہ پیچھے حکمت اصل میں کیا تھی۔ اور جو تفصیلی حکمت ہے اس حوالے سے تین مختلف جو ہے ہمارے سامنے تین باتیں آتی ہیں، مفسرین نے تین چیزیں لکھی ہیں۔ تو پہلی یہ کہ تفصیلی حکمت جو تخلیق آدم میں تھی وہ اسی کی نسبت فرمایا کہ میں ہی جانتا ہوں، یعنی آدم علیہ السلام کی جو حکمت ہے وہ کیا، اس کے بارے میں وہ کیا کیا کرے گا، زمین پر کیسے نفاذ کرے گا، کہ تمہارے پاس وہ علم نہیں ہے کہ جس کے ساتھ تم یہ فیصلے کر سکو جو دنیا میں انسان اپنے علم کے ساتھ کر سکتا ہے، اور حق اور باطل اس کے سامنے جب رکھ دیا جاتا ہے تو انسان حق کو پہچان جاتا ہے۔ تو یہ ساری خصوصیات جو ہے، یہ تفصیلی علم جو آدم علیہ السلام کی خلقت کے اندر تھا، ان کی تخلیق میں تھا، یہ صرف اللہ رب العزت کو معلوم تھا۔ اس بارے میں اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا انی عالم ما لا تعلمون، کہ مجھے پتا ہے تمہیں نہیں پتا۔ دوسری رائے، دوسرا جو ہے قول وہ یہ ہے کہ فرشتوں نے کہا کہ ہم تیری تسبیح بیان کرتے ہیں، کیونکہ یہاں پر یہ بھی ذکر آیا جب انہوں نے یہ بیان کر دیا کہ یہ تو زمین پر فساد کرے گا، زمین پر خون خرابہ کرے گا، ساتھ ہی انہوں نے اپنے بارے میں بھی بات کی، اور اپنے بارے میں بات کرنے کے حوالے سے انہوں نے کہا وَنَحْنُ نُسَبِّحُ بِحَمْدِكَ وَنُقَدِّسُ لَكَ، ہم تیری تسبیح بیان کرتے ہیں، ہم تیری تعریف کرتے ہیں، ہم تیری پاکی بیان کرتے ہیں، تیری تقدیس کرتے ہیں۔ تو یہ بھی انہوں نے ساتھ ہی ساتھ کہہ دیا۔ تو اس حوالے سے بھی ایک رائے یہ ہے کہ فرشتوں نے کہا کہ ہم تیری تسبیح بیان کرتے ہیں، تو اس کا جواب ہے کہ تم یہ جو کہہ رہے ہو کہ تم تسبیح بیان کرتے تو تم میں کچھ، یعنی ایک ابلیس ایسا بھی ہے کہ جو تسبیح بیان نہیں کرتا، اس کے اندر حسد اور غرور اور تکبر اس کے اندر بھرا ہوا، یعنی ظاہر کو تو تم جانتے ہو لیکن باطن کو تم نہیں جانتے۔ اور اسی حوالے سے تیسرا قول وہ یہ ہے کہ فرشتوں کے دل میں ایک یہ بات بھی تھی، یعنی کیوں انہوں نے یہ بات کہی کہ ہم تسبیح بیان کرتے ہیں، ہم تقدیس، کہ انہوں نے دل ہی دل میں یہ گمان کیا، یہ خیال کیا کہ اللہ رب العزت ہمیں کیوں نہیں بھیج دیتا، ہمیں بھیج دے، اگر تسبیح تقدیس اور یہ کام کرنے ہیں، اللہ کی عبادت کرنی ہے تو اللہ رب العزت ہمیں زمین پر بھیج دے، ہم زمین پر جا کے خلیفہ بن جائیں۔ تو انہوں نے یہ چیز جو بیان کی تو اللہ رب العزت نے کہا کہ مجھے پتا ہے، مجھے ان حکمتوں کا پتا ہے کہ تمہیں کیا زیب دیتا ہے، تمہیں یہی لائق ہے کہ تم آسمانوں میں رہو، اور زمین پر بھیجنے کا کام اور اس کے لیے جو منتخب کیا گیا ہے وہ آدم کو کیا گیا ہے، اس کی حکمتیں جو ہیں وہ اللہ رب العزت ہی بہتر طریقے سے جانتے ہیں۔ آیت نمبر 33 میں اللہ رب العزت ارشاد فرماتے ہیں، 31 میں اللہ رب العزت ارشاد فرماتے ہیں وَعَلَّمَ آدَمَ الْأَسْمَاءَ كُلَّهَا ثُمَّ عَرَضَهُمْ عَلَى الْمَلَائِكَةِ فَقَالَ أَنْبِئُونِي بِأَسْمَاءِ هَؤُلَاءِ إِن كُنتُمْ صَادِقِينَ قَالُوا سُبْحَانَكَ لَا عِلْمَ لَنَا إِلَّا مَا عَلَّمْتَنَا إِنَّكَ أَنْتَ الْعَلِيمُ الْحَكِيمُ قَالَ يَا آدَمُ أَنْبِئْهُمْ بِأَسْمَائِهِمْ فَلَمَّا أَنْبَأَهُمْ بِأَسْمَائِهِمْ قَالَ أَلَمْ أَقُلْ لَكُمْ إِنِّي أَعْلَمُ غَيْبَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَأَعْلَمُ مَا تُبْدُونَ وَمَا كُنْتُمْ تَكْتُمُونَ۔ تو آیت نمبر 31 سے 33 میں اللہ رب العزت نے جو ارشاد فرمایا اس کا ترجمہ دیکھتے ہیں۔ اور علم سکھایا، آدم کو، الاسماء نام، کلہا سارے کے سارے، یعنی اللہ رب العزت نے آدم علیہ السلام کو سارے کے سارے نام سکھا دیے۔ ثم پھر عرضہم ان کو پیش کر دیا، عرضہ پیش کرنا، یہاں پر بھی معرض ہم لفظ استعمال کرتے، معرض یعنی ایگزیبیشن، کہیں پہ ایگزیبیشن لگی ہو تو ہم کہتے معرض، تو وہی ہے عرضہ، پیش کیا، تو وہاں پر پیش کیا عرضہم ان سارے ناموں کو، یعنی وہ جو نام پہلے آدم علیہ السلام کو اللہ نے سکھائے انہی ناموں کو پھر ان کے سامنے رکھ دیا کہ اچھا بھائی یہ لے، اب ان کے بارے میں آپ بیان کرو۔ عرضہم پیش کیا ان کو، اعلیٰ پر، الملائکہ فرشتوں پر، یعنی فرشتوں کے سامنے اب رکھ دیا کہ پہلے ان کو نام سکھا دیے، اب ان سے پوچھا کہ ہاں بھائی اب آپ بتاؤ۔ فقال پھر کہا انبئونی باسمائی ہؤلاء، انبی نبا ینبئو مطلب بتاؤ، یعنی خبر دو مجھے، تم ایسی بات بتاؤ جو تمہیں نہیں پتا، تو اس کو کہتے ہیں انبی۔ تو کیونکہ نبی کو بھی اسی لیے نبی کہا جاتا ہے کیونکہ ہمیں وہ خبریں دیتے ہیں جو ہمیں نہیں معلوم، کیونکہ اللہ رب العزت جو ان کو بتاتے ہیں وہ خبریں وہ ہمیں آ کر دیتے ہیں، تو اس وجہ سے نبی کو نبی کہا جاتا ہے۔ اور وہی لفظ یہاں پہ انبی، کہ مجھے بتاؤ، انبئونی مجھے بتاؤ، بی اسمائی نام،
ہاؤلائی ان ساری چیزوں کے، یعنی جو نام ان کو سکھائے گئے ہیں وہی نام ان سے پوچھتے ہیں کہ ان کے نام اب تم بتاؤ. تو وہ کیا کہتے ہیں اور کہتے ہیں ان کنتم صادقین، اگر تم اپنے دعوے میں سچے ہو. کون سا دعویٰ؟ ابھی تھوڑی دیر پہلے انہوں نے یہ ہم نے باتیں ڈسکس کی کہ ان کا یہ دعویٰ تھا کہ زمین پر خلیفہ کیوں بنایا جا رہا ہے اس آدم کو، آدم علیہ السلام کو زمین پر کیوں خلیفہ بنا کر بھیجا جا رہا ہے. اور ساتھ ہی ساتھ انہوں نے دل کے اندر یہ بھی ایک بات کی کہ آپ ہمیں کیوں نہیں خلیفہ بنا کر بھیج دیتے. تو اللہ رب العزت نے ان کے یہ جو ان کے دماغ میں ایک گمان تھا اس کو دور کرنے کے لیے کہ میں کیوں بنا رہا ہوں، اس کے پیچھے حکمت کیا ہے دیکھ لیجئے. آپ خود ٹیسٹ دے دیں، اگر آپ ٹیسٹ میں پاس ہو گئے تو آپ چلے جاؤ جیسے ہوتا ہے، اور اگر وہ ٹیسٹ میں کامیاب ہوا تو اس کو بھیجا جائے گا. تو اس کو اصل میں وہ علم دیا گیا ہے. یعنی یہاں پر یہ بھی نہیں ہے کہ یہ کوئی چیٹنگ کی گئی ہے. بعض لوگ اس کو اس میننگ میں بھی بیان کرتے ہیں کہ یہاں پر دیکھیے جی اس کو تو پہلے ہی نام بتا دیے تو ان سے ویسے پوچھا جا رہا ہے. تو اصل میں اللہ رب العزت نے ایک کو یہ علم دے رکھا تھا، آدم علیہ السلام کو یہ علم دے دیا تھا، ان کو یہ علم نہیں دیا تھا. وہ اپنے اس علم کے بغیر ہی یہ بات کہہ رہے تھے کہ ہم زمین پر جانا چاہتے ہیں، جبکہ اللہ رب العزت نے یہ علم جو ہے یہ انسانوں کے لیے رکھا ہے، اور انسانوں کو یہ فضیلت دی ہے کہ ان کو ایک خاص علم عطا کر دیا گیا ہے. اور یہ آدم علیہ السلام کی دوسری فضیلت ہے. یعنی علماء نے اس کو آدم علیہ السلام کی دوسری فضیلت ذکر کیا ہے. پہلی فضیلت کیا کہ ان کو زمین پر خلیفہ بنا کر بھیجا جا رہا ہے. دوسری فضیلت کیا ہے کہ ان کو اللہ رب العزت نے ہر چیز کے نام سکھا دیے ہیں، اور پھر ان کا تقابل بھی کروا دیا فرشتوں کے ساتھ. اچھا آپ تم بتاؤ ان کے نام. تو آگے فرشتے کیا کہتے ہیں؟ قالو، تو فرشتوں نے فرمایا، کہا، سبحانک، سبحانہ پاک ہے، یعنی سب ہر عیب سے تو پاک ہے، ہر کمی سے تو پاک ہے اے اللہ. لا علم، لا نہیں، علم لنا ہمیں، یعنی یہ جو تو ہم سے سوال کر رہا ہے کہ اس کے بارے میں بتاؤ، تو اس کا تو ہمیں کچھ علم ہی نہیں ہے، ہمیں تو یہ علم دیا ہی نہیں گیا، تو ہم کیسے اس کے بارے میں بتائیں. الا، سوائے اس کے، ما جو علمتا تو نے علم دیا، نہ ہمیں، ان بے شک کا تو، ان کا بے شک تو، انتا تو، یعنی تو ہی. اب دیکھیں دو دفعہ تو آیا، تو اس کا مطلب بے شک تو ہی، العلیم علم والا ہے، الحکیم حکمت والا ہے. یعنی سارے کا سارا علم بھی تیرے پاس ہے، جس کو اپنے علم میں سے جتنا تو چاہے دے دے. تو نے وہ علم، اس کا کچھ حصہ آدم علیہ السلام کو عطا فرما دیا ہے. اب یہ علم اسی کے پاس ہے، ہمیں تو اس چیز کا علم ہی نہیں ہے. اور تو بے شک حکمت والا ہے، کہ اس کے پیچھے حکمت کیا ہے، آدم کو کیوں یہ علم دیا گیا ہے، آدم کو کیوں زمین پر خلیفہ بنا کر بھیجا جا رہا ہے، آدم کو کیوں یہ فضیلت ہے. یہ ساری کی ساری حکمتوں کو جاننے والی ذات اللہ رب العزت ہی کی ذات ہے. قال یا آدم، اب اللہ رب العزت ارشاد فرماتے ہیں پھر آدم علیہ السلام کی طرف مخاطب ہو کے، قال، اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا، یا آدم، اے آدم، انبئ، یعنی اب حکم دیا جا رہا ہے آدم علیہ السلام کو کہ بتاؤ، انبئ ہم، ان کو، انبئ ہم، بتاؤ انہیں، باسمائہم، ان ساری چیزوں کے نام. فلما انبأہم، پھر جب انہوں نے بتا دیے ان کے نام، فلما، پھر جب، انبأ، بتائے، ہم انہیں، باسمائہم، ان کے نام، قال، تو اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا، علم، کا مطلب کیا، لم کا مطلب نہیں، علم کیا نہیں، اقل، میں نے کہا، لکم، تمہیں، کیا میں نے تمہیں پہلے نہیں کہا، انی، کیا کہا، انی، بے شک میں، عالم، میں جانتا ہوں، غیب السماواتی، آسمانوں کی خفیہ چیزیں، غیب جو کسی کو پتا نہیں ہے، جس کے بارے میں کسی کو علم نہیں، نظر ہی نہیں آتا، والارض، اور زمین کے غیب، وعالم، اور میں جانتا ہوں، ما تبدون، جو تم چھپاتے ہو، وما کنتم، اور جو تم تھے، تکتمون، جو تم، تبدون، جو تم ظاہر کرتے تھے، تبدو کا مطلب ہوتا ہے ظاہر کرنا، ما تبدون، جو تم ظاہر کرتے تھے، وما کنتم، اور جو تم تھے، تکتمون، چھپاتے. یعنی میں جانتا ہوں اس ہر چیز کو جو تم ظاہر کر رہے تھے اور جو تم چھپا رہے تھے، اس سب کو میں جانتا ہوں. میں غیبوں کا جاننے والا ہوں. اللہ رب العزت تو دلوں کے بھیدوں کو جاننے والا ہے. اور یہاں پر دوسری بات اللہ رب العزت نے ارشاد فرما دی کہ اللہ ہی کو غیب کا پتہ ہے، اور کسی اور کو غیب کا علم نہیں ہے. اور فرشتے بھی اس میں شامل ہیں. فرشتوں کو مخاطب کر کے کہا جا رہا ہے کہ غیب کا علم اللہ کے علاوہ کسی کو بھی نہیں ہے. اللہ رب العزت ارشاد فرما رہے ہیں کہ مجھے پتا ہے آسمان و زمین کے تمام تر غیبوں کا، اور جو تم ظاہر کرتے ہو اور جو تم چھپاتے ہو. آگے اس حوالے سے چند جو احکامات اور اہم نکات ان آیات سے نکلتے ہیں ان کا تذکرہ کر کے آگے چلتے ہیں.
تو پہلی چیز جو ان آیات میں پہلا نقطہ جو نکلتا ہے وہ یہ کہ اس آیت میں یہ جو بیان کیا جا رہا ہے یہ اصل میں جو واقعہ ہے یہ آدم علیہ السلام کو سجدہ کرنے کے بعد کا ہے، لیکن یہاں پر اس کو ترتیب میں پہلے ذکر کیا جا رہا ہے، یعنی آدم علیہ السلام کو سجدہ کرنے کے بعد یہ واقعہ ہے، یعنی سجدہ اللہ رب العزت کروا چکے ہیں آدم کو۔ تو جب آدم علیہ السلام کو اللہ رب العزت نے سجدہ کروا دیا فرشتوں سے، تو اس سے ظاہر ہے اور اس سے بہت سے سوالات ان کے دماغ میں آئے کہ اس کو سجدہ کروایا جا رہا ہے، زمین میں خلیفہ بنوایا جا رہا ہے اور اس کو زمین پہ بھیجا جا رہا ہے، تو اس کے پیچھے کیا کیا حکمتیں ہیں اور کیا ہے، اور زمین پہ ہمیں کیوں نہیں بھیجا جا رہا، اور یہ ساری چیزیں جو ہمارے سامنے آ چکی ہیں۔ تو اس حوالے سے کچھ چیزیں وہ چھپا رہے تھے، ان کی بات بھی یہاں پر اللہ رب العزت نے ارشاد فرما دی کہ اللہ رب العزت جانتا ہے کہ جو تم ظاہر کرتے ہو اور جو تم چھپاتے ہو، اور دوسرا اس ظاہر اور چھپانے سے فرشتے کو وہ جو ابلیس تھا اس کا ظاہر کرنا اور چھپانا بھی ہے، کہ ابلیس اصل میں سجدے کے وقت بھی اس نے کچھ چیز ظاہر کر دی تھی۔ کیا ابلیس نے ظاہر کیا تھا؟ ابلیس نے ظاہراً کہہ دیا، صاف صاف کہہ دیا کہ میں نہیں کروں گا اس کا سجدہ، یعنی اس نے سجدہ کرنے سے واضح طور پر انکار کر دیا۔ اور چھپا کیا رہا تھا؟ اپنے دل کے اندر وہ جو بغض اور حسد تھا اس کو وہ چھپا رہا تھا، کہ اس کو ایک بغض اور حسد تھا کہ بھی ہم پہلے کی مخلوق ہیں، یعنی اللہ رب العزت نے ایک حدیث میں آتا ہے کہ اللہ رب العزت نے بدھ والے دن فرشتوں کو پیدا کیا، جمعرات والے دن جنات کو پیدا کیا، اور جمعے والے دن آدم علیہ السلام کی تخلیق کی۔ تو یہ پہلے کی مخلوقات ہیں، تو ان کے دل میں یہ جو تھا کہ شاید، اور خصوصاً یہ اس کے دل میں تھا، فرشتوں کے دل میں یہ نہیں تھا کہ ہم اس سے افضل تخلیق کے اعتبار سے ہیں، لیکن اس کے جن کے اور شیطان کے تو ذہن میں یہ بات بھی تھی کہ میں تخلیق کے اعتبار سے بھی بہتر ہوں، اور اس نے آگے ایک جگہ پر اس کا اقرار بھی کیا اور اس کا اظہار بھی کیا، اور دلیل دیتے ہوئے بھی یہ کہا کہ بے شک میں اس سے بہتر اس وجہ سے ہوں کیونکہ مجھے تو نے آگ سے پیدا کیا اور اس کو تم نے مٹی سے پیدا کیا، تو میں بہتر ہوں ان سے۔ اور دوسرا یہ بھی کہ وہ یہ سمجھتا تھا کہ وہ فرشتوں کے اندر رہتا ہے، فرشتوں کی جماعت کے اندر رہتا ہے، اور اس وجہ سے وہ افضل ہے انسانوں کے ساتھ، جبکہ انسان جو ہے وہ فرشتوں کے ساتھ تو نہیں، اور ابھی نئی مخلوق ہے، ایک نئی تخلیق ہے، تو اس کو زیادہ امپورٹنس کیوں دی جا رہی ہے، اس کو زیادہ فضیلت کیوں دی جا رہی ہے۔ تو یہ چیز، تو اس حوالے سے یہ بات تھی۔ اور یہاں پر آگے یہ کہ ایک اور سوال ہے یہاں پر ان آیات میں جو آیا کہ اللہ رب العزت نے آدم علیہ السلام کو کچھ نام سکھائے، تو اس حوالے سے بھی بہت سی باتیں کی جاتی ہیں کہ ان کو یہ نام سکھائے اور وہ نام سکھائے، وہ فلاں لوگوں کے نام تھے فلاں چیز، وہ اس میں کوئی خاص چیز نہیں ہے۔ ہاں اللہ رب العزت نے کلہ ہر طرح کے نام سکھا دیے تھے، یہاں پر کلہ ہے، علم آدم الاسماء کلہا، یعنی ہر طرح کے جو نام ہیں وہ اللہ رب العزت نے انہیں آدم علیہ السلام کو سکھا دیے، اور اس میں احادیث میں آتا ہے کہ ان کو چرند پرند اور خشکی کے اور طریقے اور ہر طرح کی چھوٹی بڑی ہر طرح کی چیز کے، حتیٰ کہ گدھے کا نام اور یہ ساری چیزوں، اور ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ تو فرماتے ہیں کہ ان چھوٹی چھوٹی چیزوں کے نام بھی بتا دیے تھے، اور بلکہ ایک حدیث میں یعنی اس طرح کی کہ انسان جو ہوا خارج کرتا ہے اس کا نام جو ہے وہ بھی اللہ رب العزت، یعنی ہر چیز کا جو نام ہے، یعنی نام کی کیٹیگری میں جو چیزیں آتی ہیں اسماء کلہا، تو واضح طور پہ اللہ رب العزت نے فرما دیا کہ ہر طرح کے نام اللہ رب العزت نے ان کو سکھا دیے تھے، جن کے بارے میں فرشتوں کو یہ چیزوں کا علم ہی نہیں تھا۔ کیوں علم نہیں تھا؟ اس کی ایک وجہ یہ بھی تھی کہ فرشتوں کے ساتھ ان کا تعلق بھی نہیں تھا، یعنی ان کی حاجت ہی نہیں ہے، ان کے اندر یہ چیزیں ہی نہیں ہے کہ وہ بھوک لگے اور کھانا کھائیں اور یہ مسائل آئیں، ان کے اندر یہ چیزیں ہی نہیں ہیں بہت سی، تو اس وجہ سے بھی ان کو ان چیزوں سے کوئی علم نہیں تھا، ان کے علم سے یہ اوپر کی بات۔ خیر اللہ رب العزت نے ان کو ہر طرح کے نام سکھائے، اور اس میں کوئی خصوصیت اور خاص نام نہیں ہے کہ فلاں کے نام سکھا دیے اور فلاں 12 اماموں کے نام سکھا دیے اور فلاں لوگوں کے، تو بہت سی باتیں کی جاتی ہیں، تو یہ ساری اپنی طرف سے بنائی ہوئی نامیں ہیں، باتیں ہیں۔ اور یہاں پر ایک چیز یہ جو ہمارے سامنے آئی وہ یہ کہ علم جو ہے یہ ایک ایسی بڑی فضیلت قرار پائی کہ جس کی وجہ سے اللہ رب العزت نے آدم اور فرشتوں کے درمیان میں ایک تفریق اور فضیلت کا مرتبہ قرار دے دیا اس کو، کہ فرشتوں کو ان چیزوں کا علم نہیں ہے جن کا آدم علیہ السلام کو علم ہے، یعنی اس علم کے معاملے میں آدم علیہ السلام جو ہے فرشتوں سے افضل اور اعلیٰ ہیں، اور فرشتوں نے اس چیز کا اظہار بھی کیا ہے کہ اللہ رب العزت کے سامنے انہوں نے واضح خود کہہ دیا کہ ہمیں تو اس چیز کا علم ہی نہیں ہے، لا علم لنا الا ما علمتنا، ہمیں تو کوئی علم نہیں ہے سوائے اس کے کہ جس کا تم نے ہمیں علم دے دیا۔ تو فرشتوں کے اندر یہ ایک اچھی عادت یہ ٹھہری، اور اس کے اندر ہمارے لیے سبق بھی ہے کہ اگر کوئی دلیل آپ کی پوری نہ اترے، آپ نے ایک بات کی آگے اور اس بات کا آپ کو پراپر جواب مل جائے تو اس کو تسلیم کر لینا چاہیے، ہٹ درمی سے کام نہیں لینا چاہیے، اڑے نہیں رہنا چاہیے،
اور اپنی کم علمی کو مان لینا چاہیے کہ ہاں ہمارا علم نہیں تھا، ہمیں علم ہے ہی نہیں اس چیز کا، تو ہم پھر کیسے بیان کریں. تو فرشتوں کے اندر یہ ایک اچھی چیز انہوں یہاں پر ذکر کی کہ لا علم لنا، انہوں نے فوراً کہا سبحانک کہ تو پاک ہے، لا علم لنا ہمیں تو اس بات کا علم ہی نہیں ہے، ما علمتنا تم نے تو ہمیں وہ جو دیا ہے وہی ہمیں پتا ہے، اور بے شک تو انت العلیم الحکیم، تو علم والا بھی ہے اور حکمت والا بھی ہے. یعنی ایک چیز ہوتی ہے علم، انفارمیشن، ڈیٹا. ایک شخص کو اگر معلومات اور ڈیٹا پرووائڈ کر بھی دیا جائے، اس کے اندر سے جو وزڈم ہے نا، حکمت، یہ بھی ہر بندہ نہیں نکال سکتا. یعنی بہت سے لوگ ہیں ان کو قرآن کریم کی آیات ترجمہ، احادیث ترجمہ پتہ ہے، لیکن ان کے اندر جو حکمت ہے، ان کے پیچھے اللہ رب العزت نے کیوں یہ فرمایا ہے اور اس کے پیچھے سبق کیا ہے، اللہ کے کہنے کا مقصد کیا ہے. جیسے وہ پیچھے ہم پچھلے سبق میں پڑھا ہے کہ انہوں نے مچھر کی مثال پہ یہ کہا کہ اس کا اللہ رب العزت کا کیا ارادہ ہے کہ یہ مچھر کی مثال بیان کرنے کا اللہ کیا کہنا کیا چاہتا ہے. یعنی ایسے لوگوں کے اندر وزڈم نہیں ہے، ان کے اندر حکمت نہیں ہے، وہ حکمت کی باتوں کو سمجھتے نہیں اور وہ ان چیزوں کو بڑی سطحی طور پر لیتے ہیں. خیر، اور اسی طرح خلافت عرضی اس خاص علم کا تقاضا کرتی ہے. یہ بھی ان میں نقطہ آیا کہ یہ جو خاص علم اللہ رب العزت نے عطا فرمایا تھا انسان کو، یہی اصل میں علم ہے جس کی وجہ سے انسان جو ہے زمین پر خلیفہ بننے کے قابل ہے اور لائق ہے کہ انسان کو ان سب چیزوں کے بارے میں پتا ہے اور وہ ان کو استعمال کرتا ہے اور ان کو استعمال میں لے کے آتا ہے. اور انسان کو اپنی غلطی اگر معلوم پڑ جائے تو اس میں یہ بھی حکمت ہے کہ وہ اس کو فوراً اسے چاہیے کہ توبہ کرے اور پلٹے اور اپنی غلطی کو تسلیم کرے، جیسا کہ فرشتوں کی یہاں پر مثال ہمارے سامنے آئی. ابن عباس، ابن مسعود اور بعض صحابہ کا قول ہے کہ فرشتوں کا یہ کہنا کہ زمین میں فساد کرنے والے کو کیوں خلیفہ بنایا جا رہا ہے ظاہر تھا. یعنی یہ چیز اصل میں جو ظاہر تھی اور جو چھپایا تھا وہ ابلیس کا غرور اور تکبر تھا. جو بات آخر میں آئی کہ وَأَعْلَمُ مَا تُبْدُونَ وَمَا كُنْتُمْ تَكْتُمُونَ، تو اصل میں اس سے مراد کیا تھا کہ جو ابلیس اپنے دل میں چھپا رکھا تھا، اس نے یہ اس کا غرور اور تکبر تھا، جو اگلی آیات میں ہمارے سامنے آئے گا. آگے آیت نمبر 34 میں اللہ رب العزت ارشاد فرماتے ہیں وَإِذْ قُلْنَا لِلْمَلَائِكَةِ اسْجُدُوا لِآدَمَ فَسَجَدُوا إِلَّا إِبْلِيسَ أَبَى وَاسْتَكْبَرَ وَكَانَ مِنَ الْكَافِرِينَ. ترجمہ، وا اور از جب، قلنا ہم نے کہا، للملائکتی فرشتوں سے، اسجدوا سجدہ کرو. یعنی جب ہم نے فرشتوں کو، تمام فرشتوں کو یہ حکم دیا کہ تم سجدہ کرو، لی آدم، آدم کو، فسجدوا تو انہوں نے سجدہ کر دیا، الا ابلیس لیکن ان میں ابلیس پیچھے رہ گیا، ابلیس نے سجدہ نہیں کیا. ابا کا مطلب انکار کرنا، ابا انکار کیا، اس نے انکار کر دیا سجدہ کرنے سے. یعنی ایک تو ہے کہ سجدہ نہیں کیا، اس نے سجدہ کرنے سے صاف انکار کیا. واستکبر، اور ساتھ اس نے تکبر بھی کیا. اور تکبر کا مطلب کیا ہے کہ اپنے آپ کو بڑا سمجھنا، غرور کرنا اور دوسروں کو چھوٹا سمجھنا اور حق کا انکار کرنا. واستکبر، اور اس نے تکبر کیا. وکانا، اور وہ تھا یا ہوا، من الکافرین کافروں میں سے. یعنی وہ تھا ہی کافروں میں سے، یعنی شروع سے ہی اصل میں، اور کانا کے مفہوم میں دونوں شامل ہیں کہ وہ ہمیشہ سے تھا ہی کافر. اصل میں اس کے اندر، سرشت کے اندر یہ چیز تھی کہ وہ کفر کرے گا. اور جنات کے حوالے سے بھی اکثر یہ بات یعنی یہ ہے، کیونکہ جن، یہ ابلیس جنوں میں سے، تو جنوں کی سرشت کے اندر یہ ہے کہ ان میں اکثر کافر ہوتے ہیں. حالانکہ یہ اسلام جو ہے یہ جنوں اور انسانوں دونوں کے لیے ہے. اور سورۃ الجن کے اندر اس کا ذکر بھی ہے کہ ایک جنوں کی جب قوم اللہ کے پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے مدینہ کے اوپر سے جب گزری تو انہوں نے سنا، تلاوت سنی، تو وہ آئے اور انہوں نے اسلام قبول کیا اور وہ واپس اپنی قوم کے پاس گئے اور ان کو اسلام کی دعوت دی. لیکن عمومی طور پر جنات جو ہیں ان کے اندر فساد اور خون خرابہ اور ایمان کا نہ ہونا وہ اصل میں ان کے اندر اصل ہے، ان کی عام ہے. اور ان میں چند جو ہیں وہی صرف نیک ہوتے ہیں. یہ بات کہنے کا مقصد اصل میں یہ ہے کہ ہم میں بہت سے ہمارے علاقوں میں اکثر یہ ہوتا ہے جی کہ فلانے کے پاس نہ فلاں بزرگ کے پاس جنات ہیں اور وہ بڑے نیک جن ہیں. تو یہ نیک جن پہلی بات تو ہوتی بہت ریئر ہیں، بہت ہی کم ہوتے ہیں. یہ نہیں ہو سکتا کہ کسی کے ساتھ کوئی کسی جن کے ساتھ سلام دعا ہو گئی ہو، ممکن ہے، لیکن یہ کہ ان کا نیک ہونا یہ بہت کم ہے، بہت ریئر ہے. یعنی یہ کہہ لیں ڈھونڈے سے نہیں ملتے، یعنی یہ بات. تو اس طرح سے یعنی جنات کے اندر یہ بہت ہی اصل میں کم پائی جاتی ہے. اور یہ کیونکہ جنوں میں سے تھا تو اس کی بھی سرشت میں، اور بعض نے یہ بھی مفسرین نے لکھا ہے کہ یہ جنوں کا باپ تھا.
یہ تمام جنوں کا سردار اور سب سے بڑا تھا. تو یہ ابلیس جو تھا اور اس نے تکبر کیا, وکان من الکافرین, اور یہ کافروں میں سے ہو گیا. تو ان آیات کے اندر, اس آیت کے اندر جو حکمتیں ہمارے سامنے آتی ہیں, نکات ہمارے سامنے آتی ہیں, پہلی یہ کہ خلیفہ بنانے کی حکمت کو پہلے بیان کر دیا تاکہ اس کی عظمت اور فضیلت واضح ہو جائے. یعنی یہاں پر سجدے کا ذکر اب کیا جا رہا ہے, لیکن پہلے جیسے بتا دیا گیا کہ سجدہ اصل میں پہلے کر دیا گیا تھا, اور خلافت اور باقی جو ساری چیزیں ہیں اور اسماء کی جو بعد میں دونوں کے درمیان میں تقابل کروایا گیا, یہ بعد کا واقعہ ہے. لیکن اس کو یہاں پر لکھا اس وجہ سے کیا ہے, یعنی اس میں اللہ رب العزت نے ہمارے سامنے اس طرح رکھا ہے ترتیب سے, تاکہ ہمیں اس کی حکمت پہلے پتہ چل جائے کہ اصل میں آدم کو سجدہ کروانے کی حکمت کیا تھی. تو حکمت ہمیں سمجھانے کے لیے اللہ رب العزت نے پہلے یہ حکمت بتا دی کہ کیوں اللہ رب العزت نے آدم علیہ السلام کو خلیفہ بنانے کے لیے منتخب کیا ہے. اس کے پیچھے اس کا علم, اس کا راز ہے, اس کے پیچھے علم, اس کی فضیلت ہے, اور اس وجہ سے اللہ رب العزت نے اس کو فضیلت دی اور بعد میں پھر سجدے کی آیات کو بعد میں یہاں پر ذکر کیا, جبکہ حقیقتاً یعنی واقعے کے طور پر یہ ایونٹ پہلے ہو چکا تھا. اور اس سجدے کے بیان میں بہت سی احادیث ہیں, اور جیسے حدیث شفاعت جو بڑی لمبی ایک حدیث ہے جس کے اندر تمام جو انسان ہیں وہ باری باری پہلے حضرت آدم علیہ السلام کے پاس اور باری باری تمام انبیاء کے پاس جاتے ہیں اور آخر میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آتے ہیں. تو اس حدیث میں بھی جب وہ لوگ آدم علیہ السلام کے پاس آتے ہیں تو وہ بھی اس کا ذکر کرتے ہیں کہ آدم علیہ السلام کو جب یہ کہتے ہیں کہ آپ ہمارے لیے اللہ رب العزت سے دعا کیجئے, اللہ رب العزت سے شفاعت کیجئے, حساب کتاب شروع ہو, تو آدم علیہ السلام ان کو, یعنی وہ بھی آدم علیہ السلام کو یہ جتلاتے ہیں کہ آپ آدم ہیں, آپ ہمارے جد الانبیاء ہیں, جد امجد ہیں, اور آپ کو اللہ رب العزت نے اپنے ہاتھ سے بنایا ہے, اور آپ جو ہے آپ کو اللہ رب العزت نے تمام فرشتوں سے سجدہ کروایا ہے, تو اس لیے آپ ہمارے لیے سفارش کریں. تو وہ سفارش سے وہاں پر یعنی یہ کہہ کر انکار کر دیتے ہیں کہ ان سے ایک غلطی ہوئی تھی جس کا یہاں پر آگے ذکر آئے گا. اسی طرح سجدے کا اللہ کا جو حکم ہے وہ فرشتوں کے لیے بطور حکم الہی ہے. یعنی اس میں ایک اور چیز وہ سمجھنی چاہیے, وہ یہ کہ اس میں اس بحث میں پڑھنے کی ضرورت نہیں کہ سجدہ تعظیمی ہے, کون سا ہے, کیسے ہے. اصل میں عبادت کس کو کہتے ہیں کہ اللہ رب العزت کے حکم کو مانا جائے, جو اللہ رب العزت حکم دے اس کو کر دینا, وہ اصل میں عبادت ہے. اور جیسے مثال کے طور پہ آپ دیکھیے کہ رمضان کے اندر ہم لوگ روزے کی حالت میں حلال چیزوں کو بھی چھوڑ دیتے ہیں. کیوں چھوڑتے ہیں؟ حالانکہ وہ حلال ہے, آپ کے لیے کھانا پینا حلال, رزق اور یہ سارا کچھ حلال ہے, لیکن اس کے باوجود ہم روزے کی حالت میں ان کو چھوڑ دیتے. کیوں؟ اس کے پیچھے ہم حکمت نہیں دیکھتے کہ اچھا کیا ہے کیا نہیں ہے. اللہ کا حکم ہے, اللہ نے کہا اب اتنے بجے کھانا بند کر دو, بند کر دیا. اب اتنے بجے کھانا شروع کر دو, شروع کر دیا. اب آپ کے اوپر یہ چیزیں حرام ہیں, حرام ہو گئی. آپ کے اوپر یہ چیزیں حلال ہیں, حلال ہو گئی. یعنی اصل میں حلال اور حرام کا تعین کرنا اللہ رب العزت کے ذمہ ہے. وہ اس کی شان ہے کہ وہ جس کو چاہے حلال کر دے, جس کو چاہے حرام کر دے, جس کو چاہے جو مرضی حکم کر دے. تو اللہ رب العزت نے یہاں پر فرشتوں کو, آدم علیہ السلام کو سجدہ کرنے کا حکم دیا ہے, اللہ رب العزت نے حکم دیا ہے. اب اس میں یہ نہیں کہیں گے کہ اچھا آدم علیہ السلام کو سجدہ کرنا اگر جائز ہے تو آج بھی لوگ جو اپنے پیروں فقیروں کو سجدہ کرنا شروع کرتے ہیں. ایسا نہیں ہے. اور خصوصاً شریعت محمدیہ صلی اللہ علیہ وسلم میں اللہ کے نبی پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے خصوصاً ارشاد فرما دیا کہ کسی کو بھی سجدہ کرنا, اللہ کے علاوہ کسی کو سجدہ کرنا جائز نہیں ہے. پہلی امتوں میں اگر سجدہ تعظیمی تھا بھی تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی اس شریعت محمدیہ میں تعظیمی سجدے کو بھی منع فرما دیا. یعنی تعظیم کے طور پر کسی کے احترام کے طور پر بھی آج سجدہ کرنا جائز نہیں ہے. اللہ کے پیارے رسول نے ارشاد فرمایا کہ اگر اللہ کے علاوہ کسی کو سجدہ کرنا جائز ہوتا, یعنی پہلی بات تو ہے ہی نہیں, لیکن اگر ہوتا تو میں یہ حکم دیتا کہ عورت اپنے یعنی بیوی اپنے خاوند کو سجدہ کرے, لیکن حکم ہی نہیں ہے, یعنی اللہ نے جائز نہیں قرار دیا اس کو. تو اگر جائز ہوتا تو یہ ہوتا. تو اس وجہ سے اللہ کے علاوہ کسی کو سجدہ کرنا جائز نہیں ہے. یہاں پر جو سجدہ کیا جائے اللہ کا حکم ہے, اور فرشتوں نے اللہ کے حکم پر تعمیل کی ہے, جس کی ہم پہلے بات کر رہے تھے کہ فرشتوں کی سرشت کے اندر, ان کی تخلیق کے اندر یہ بات ہے کہ اللہ کے کسی حکم کو وہ ٹالتے نہیں ہیں. اور اسی طرح اب اس میں بات یہ آئی کہ یہاں پر آیا کہ ابا واستکبرا الا ابلیسا, ابلیس نے انکار کیا تھا, اور ابا اس نے انکار کیا, واستکبر اور تکبر کیا, وکان من الکافرین اور وہ کافروں میں ہو گیا. تو اصل میں ابلیس کو, پہلی بات تو ابلیس تو فرشتوں میں سے ہے ہی نہیں, تو اس کا یہ کیونکہ وہ فرشتوں میں بیٹھا کرتا تھا, اپنی عبادت کی وجہ سے وہ بھی فرشتوں کی جماعت کے اندر تھا. بلکہ بعض مفسرین نے تو اس طرح سے بھی لکھا ہے کہ وہ فرشتوں کی بہت سی یعنی کہہ لیں کہ جماعتیں اور گروہ ہیں,
اور ان میں سے سب فرشتوں کو اللہ رب العزت نے نور کے ساتھ پیدا کیا ہے، اور ایک کو اور ان جنات کو اللہ رب العزت نے آگ سے پیدا کیا ہے، اور یہ وہیں پہ رہتے تھے اور یہ عبادت بھی کرتے تھے، اور اللہ رب العزت کے نیک بندوں یعنی جو فرشتے ہیں تسبیح اور تقدیس اور تحمید جو بیان کرتے ہیں ان کے اندر یہ رہا کرتا تھا ابلیس۔ تو اس وجہ سے جب حکم دیا تو اصل میں اللہ رب العزت نے مجموعی طور پر حکم دیا ہے، اور خود نام وہاں پر فرشتوں کا لیا ہے۔ جیسے مثال کے طور پر اللہ رب العزت قرآن کریم میں بہت سے احکامات صرف مومنوں کا نام لے کے کہتے ہیں، یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو۔ اب خواتین کا تو وہاں پہ ذکر ہی نہیں ہوتا، عورتیں کہیں کہ ہمیں نہیں کہا جا رہا، عورتوں کو بھی تو اندر ہی حکم ہے نا، یعنی عورتیں ان کے ساتھ ہی ہیں، گھروں میں ہی رہتی ہیں اور انہی احکامات کے اندر وہ بھی آتی ہیں، اور اسی طرح بچے کہیں کہ ہمیں تو کچھ بھی نہیں کہا اللہ رب العزت نے، تو ہم جو مرضی کرتے پھریں، تو ایسا نہیں ہے۔ تو اس وجہ سے نام یہاں پر فرشتوں کا لیا جا رہا ہے، لیکن ان کے ساتھ کیونکہ ابلیس بھی رہا کرتا تھا تو اس کو بھی یہ حکم تھا، اور جس کا اس نے انکار کیا۔ ابھی ابلیس کے حوالے سے چند چیزیں آپ کے سامنے ہیں کہ پہلی بات تو یہ کہ ابلیس جنوں میں سے تھا، لیکن اپنے زہد و عبادت کی وجہ سے فرشتوں کے ساتھ رہا کرتا تھا، اور اس کی وضاحت سورۃ الکہف میں اللہ رب العزت نے ارشاد فرمائی ہے کہ جہاں پر یہ اسی واقعے کو ایک اور طریقے سے بیان کیا ہے، اور اللہ رب العزت ارشاد فرماتے ہیں وَإِذْ قُلْنَا لِلْمَلَائِكَةِ اسْجُدُوا، جب ہم نے فرشتوں سے کہا کہ وہ سجدہ کریں لی آدم آدم کو، فسجدوا، تو انہوں نے تو سجدہ کر دیا، الا ابلیسا، سوائے ابلیس کے، کان من الجن، اور وہاں پہ وضاحت کر دی گئی کہ یہ فرشتہ نہیں ہے، یعنی کوئی یہ سمجھے کہ فرشتوں کو کہا تھا اب دیکھیں اس نے سجدہ نہیں کیا، تو یہاں پہ تو فرشتوں کے ساتھ اس کا ذکر کیا جا رہا ہے، تو فرشتہ نہیں ہے۔ اللہ رب العزت نے اس آیت میں اس سورۃ الکہف میں واضح کر دیا ہے کہ وہ فرشتہ نہیں بلکہ جنات میں سے، کان من الجن ففسق عن امر ربی، اور اس نے اللہ کے حکم کی اطاعت نہیں کی۔ اور اسی طرح سورۃ الرحمن میں مزید اس کی وضاحت آئی ہے کہ یہ جنات کس سے بنے ہیں، وَخَلَقَ الْجَانَّ مِن مَارِجٍ مِّن نَار، کہ اللہ رب العزت نے جنوں کو آگ کے ایک لپک کے ساتھ، آگ کے ایک لپٹ اور شعلے کے ساتھ بنایا ہے۔ تو ابلیس نے اصل میں انکار کیوں کیا تھا، ابلیس کے انکار کی وجہ کیا تھی؟ تو اس حوالے سے ہمارے سامنے واضح طور پر یہ آتا ہے کہ ابلیس نے اصل میں آدم علیہ السلام سے حسد اور تکبر کی بنا پر یہ سارا کام کیا، اور اس نے اپنے آپ کو بڑا جانا اور اپنے آپ کو اس سے افضل سمجھا، اور اس نے یہ سمجھا کہ اس کی تخلیق کیونکہ آگ سے کی گئی ہے اور مٹی کے ساتھ انسان کو پیدا کیا، تو اس نے اپنے آپ کو اس سے بہتر جانا، جیسا کہ سورۃ الاعراف میں ہے کہ کالا، اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا ما منعک، جب اللہ نے اس سے پوچھا کہ وجہ کیا ہے، یعنی یہاں پہ تو اس کی وضاحت نہیں ہے، یہاں پہ تو صرف ہے کہ اس نے انکار کر دیا۔ انکار کیوں کیا؟ اللہ رب العزت نے اس سے مزید بات پوچھی کہ تو نے انکار کیوں کیا ہے، کیا وجہ ہے؟ ما منعک، یعنی کس چیز کی وجہ سے تو نے منع کر دیا ہے سجدہ کرنے سے، اللہ کے نہ تسجدو، کہ تسجدہ کہ تو سجدہ کرے، اذ امرتک، جب کہ میں نے تمہیں حکم دیا ہے، یعنی حکم دینے والا میں ہوں، تیرا خالق مالک ہوں، پھر بھی تو نے اس کا سجدہ کیوں نہیں کیا، کیا وجہ بنی؟ تو قالا، اس نے جواب دیا انا خیر منہ، تو اس کو تکبر کہا جاتا ہے، غرور یہی ہوتا ہے کہ انسان دوسروں کو اپنے سے حقیر سمجھے۔ اس نے کہا انا خیر، میں زیادہ بہتر ہوں، منہ، اس سے، یعنی میں اس سے زیادہ اچھا ہوں، میں اس کو سجدہ کیوں کروں، یعنی اس نے اچھائی اور برائی کا معیار خود بنایا، خود اس نے اپنی طرف سے۔ آج بھی جو لوگ حتیٰ کہ قرآن و حدیث کا مطالعہ کرتے ہیں، یعنی بعض لوگ یہ کہتے ہیں کہ ہم بھی قرآن و حدیث ہی پڑھتے ہیں، لیکن اس کے مفاہیم کو وہ خود اپنے اندازے اور اپنی سمجھ سے سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں، تو یہ انتہائی جہالت کی بات ہے۔ قرآن و حدیث کو سمجھنے کے لیے جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے، جو صحابہ کرام نے سمجھا ہے، جو اللہ کے رسول کے شاگرد ہیں، اور جو اللہ رب العزت نے اللہ کے پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے واضح کیا ہے، وہی اصل میں صحیح راستہ ہے، اور اسی طریقے سے، اسی منہج پر، اسی طریقے پر ہمیں بھی چلنا ہے۔ تو اس نے کہا کہ انا خیر منہ، میں اس سے بہتر ہوں، خلقتنی من نار، تم نے مجھے آگ سے پیدا کیا ہے، وخلقتہ من طین، اور تو نے اس کو مٹی سے پیدا کیا ہے۔ تو اس نے واضح طور پر یعنی انکار کیا، اور انکار کی آگے ایک دلیل بھی دی۔ تو یہاں پر یہ بھی ایک پتہ چلتا ہے کہ ایک طرف فرشتے ہیں کہ جنہوں نے اگر کوئی غلطی ہوئی تو انہوں نے کیا کیا، فوری طور پر انہوں نے کہا، اپنی کم علمی کا اقرار کر لیا۔ پھر ابلیس نے کیا کیا، ایک طرف سے انکار کیا، پھر انکار کے اوپر تکرار، یعنی اس کے اوپر پھر دلائل بھی پیش کر رہا ہے۔ اس سے ایک اور چیز بھی سمجھ آتی ہے، وہ یہ کہ صرف دلیل نہیں مانگنی چاہیے، صرف دلیل نہیں، دلیل وہ جو صحیح ہو، یعنی ورنہ دلیل تو یہ بھی دے رہے ہیں، یعنی بعض کہتے ہیں نا ان کے پاس بھی تو دلائل ہیں۔ بعض اوقات آپ کسی کے سامنے کوئی حق کی بات رکھیں، اسے کہیں کہ دیکھیں قرآن و حدیث میں یہ لکھا ہے، یہ قرآن و حدیث واضح طور پر اس معاملے میں اس بات پر یہ فرماتے ہیں، اللہ کے رسول نے یہ فرمایا، اللہ رب العزت نے یہ فرمایا، تو جواب میں کیا کہتے ہیں؟
وہ جی فلانوں کے پاس کوئی تو دلیل ہے نا. تو صرف دلیل کا ہونا درست کافی نہیں ہے، دلیل کا درست ہونا بھی ضروری ہے. یعنی دلیل تو ابلیس کے پاس بھی ہے. کیا دلیل دے رہا ہے کہ میں نہ آگ سے بنا ہوں، لیکن کیا یہ دلیل درست ہے؟ اس کا فیصلہ کون کرے گا؟ اللہ رب العزت کی ذات کرے گی نا کہ کیا دلیل درست ہے کیا درست نہیں ہے. اللہ رب العزت شریعت کو بھیجنے والے ہیں، اللہ رب العزت پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو بھیجنے والے ہیں. ان کا مقصد ہی یہ ہے کہ وہ دنیا میں اللہ رب العزت کے احکامات کو وضاحت کے ساتھ لوگوں تک پہنچائیں. آگے آیت نمبر 35 اور 36 میں اللہ رب العزت ارشاد فرماتے ہیں وَقُلْنَا، اور ہم نے کہا، یعنی اللہ رب العزت ارشاد فرماتے ہیں یا آدم. اب یہ واقعہ ہو چکا، سجدہ کروا لیا گیا. اس کے بعد فرشتوں کے سامنے بات رکھ دی کہ میں جس کو تم نے سجدہ کیا اس کو خلیفہ زمین پر بنانے لگا ہوں. اور پھر اس کے بعد انہوں نے جب سوال کیا کہ تو فساد کرے گا، تو اللہ رب العزت نے ان کے سامنے ایک چیلنج بھی رکھ دیا. کہا کہ ہاں اس کو تو یہ نام آتے ہیں، تم بھی بتاؤ، اگر تمہارا علم اس کے برابر ہے تو ٹھیک ہے. اور انہوں نے واضح طور پر اقرار کیا کہ ہمارا علم اس قابل نہیں ہے. تو پھر آگے اللہ رب العزت نے پھر ارشاد فرمایا وَقُلْنَا، اور ہم نے کہا یا آدم، اے آدم، اسکن، رہو، سکونت اختیار کرو. یہاں پر بھی ہم سکنا لفظ بولتے ہیں، یہ ٹھیک ہے کہ آئینہ تسکن، آپ کدھر رہتے ہیں. تو یہاں پر یہ سکن جو ہے یہ گھر کو یا رہنے کی جگہ کو کہتے ہیں. اسکن یعنی رہو، انتا آپ، و زوجو کا. اور یہاں پر یہ دیکھیں تفصیل میں، کیونکہ یہاں پر تفصیل نہیں ذکر کی گئی، تو زوجو کا بھی کا ذکر آ گیا، یعنی حوا جو اللہ رب العزت نے آدم علیہ السلام ہی کی پسلی سے ان کو پیدا کیا. تو ان کو اور آدم علیہ السلام کو مختصراً یہاں پر اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا، اور ہم بھی اس کو اسی طرح پڑھیں گے اور آگے جہاں پر تفصیل ہوگی وہاں پہ تفصیل دیکھیں گے. تو آپ اور آپ کی جو زوج ہے یعنی حوا علیہ السلام جو ہیں، آپ دونوں رہو الجنت، جنت کے اندر، وَكُلَا، نارملی کیا ہوتا ہے کل، کل کا مطلب کیا ہوتا ہے کھاؤ، کل کھاؤ، عقل کھانا، ٹھیک ہے. اور معقول یعنی کھانے کی چیز، معقولات جسے ہم کہتے ہیں. تو یہاں پہ کل کا مطلب ہے کھانا، اور حکم کے طور پہ کہا جائے تو کل کھاؤ، کلا مطلب دونوں، یعنی دو کا ذکر کیا جائے تو کلا یہ والا صیغہ آئے گا. وَكُلَا، اور تم دونوں کھاؤ، یعنی حوا اور آدم، منہا اس میں سے، یعنی جنت میں سے، راغدن یعنی اطمینان کے ساتھ، اپنے طریقے سے جیسے آپ کا دل کرے، یعنی اطمینان کے ساتھ وہاں پہ کھاؤ. یعنی تمہیں کوئی جلدی نہیں ہے کہ اچھا جلدی جلدی ختم کرو تو پھر بعد میں کچھ اور، یعنی یہاں پہ کوئی اور کام نہیں ہے، آپ نے صرف رہنا ہے یہاں پہ، کوئی وہاں پہ کام شام نہیں ہے، کوئی اور چیز نہیں ہے، بالکل فراغت کی زندگی ہے. حیث شئتما، یعنی جہاں سے، حیث یعنی جہاں کہیں سے بھی، شئتما تم دونوں چاہو، یعنی اپنی مرضی کے مطابق جس جگہ سے چاہتے ہو کھانا کھاؤ. اور غور کیجیے اللہ رب العزت نے کیا کہ یعنی بالکل آزادی دے دی ہے، جہاں سے تمہیں دل چاہتا ہے، اور اطمینان کے ساتھ، کوئی ٹائمنگ بھی نہیں ہے 15 منٹ میں کھانا ختم کرنا ہے، ایسا بھی نہیں ہے. یعنی کھلا ہے، میس نہیں لگا ہوا کہ اتنے دیر کے بعد پھر لنچ نہیں ملے گا اور ڈنر نہیں ملے گا، کھلی چیز ہے، اور آپ کھائیں جہاں سے آپ کا دل چاہتا ہے. وَلَا تَقْرَبَا هَٰذِهِ الشَّجَرَةَ، ولا اور لا نہیں، تقربا تم دونوں قریب جانا، هَٰذِهِ اس کے، الشَّجَرَةَ درخت کے، اس درخت کے پاس نہیں جانا. اب غور کریں، ہر چیز کی اجازت دے دی، صرف ایک چیز سے منع کیا. تو اللہ رب العزت کا عمومی قانون یہی ہے. یعنی ہم کہتے ہیں نا کہ اسلام میں یا غیر مسلم نارملی یہ کہتے ہیں، بلکہ ہم میں بھی آج کل لوگ کہتے ہیں کہ بھی ہوں نسی مولوی بن جائیے، یعنی شاید ہم پہ بڑی پابندیاں آ جائیں گی. اللہ رب العزت نے اتنا کچھ کھلا آپ کو دیا، صرف چند چیزیں ہیں، اگر غور کریں نا تو گنتی کی چند چیزیں. یعنی ہم پورے 24 گھنٹوں کے اندر اگر نماز ہی کی چلے بات کر لیتے کتنے منٹ ہوگی، پورا حساب کتاب بھی لگا لیں تو میرے خیال میں آدھے پونے گھنٹے سے زیادہ نہیں. ہاں، اور اگر جس طرح ہم نماز پڑھتے ہیں شاید 15 منٹ ہی پڑھے، سپیڈ سے ہم پڑھتے ہیں. تو یعنی کتنا تھوڑا سا ہے، یعنی اتنا 24 گھنٹوں میں سے، یعنی 24 گھنٹوں میں سے ہم آدھا گھنٹہ، یعنی کہہ لیں کہ اس کا 48واں حصہ یا کتنا چھوٹا سا حصہ بنتا ہے، وہ اللہ رب العزت واپس مانگ رہے ہیں. زکوٰۃ تو ایک 100 میں سے کتنا 2.5% صرف، یعنی 100 روپے آپ کے پاس ہو، یعنی مثال کے طور پہ تو 2.5 روپے صرف، یعنی کتنا زیادہ آپ کے لیے، صرف اتنا سا چاہیے، اتنا سا زکوٰۃ ہے. تو یعنی اللہ رب العزت نے اتنا کچھ دیا، صرف ایک چیز سے منع کیا. اور یہی آج بھی شریعت میں کے اندر یہی ہے، بہت سی چیزیں اللہ رب العزت نے ہر چیز آپ کے لیے حلال کر دی ہے، سوائے چند چیزوں کے، یہ نہیں کھانا، یہ نہیں کھانا، یہ نہیں کھانا، ہر چیز آپ کے لیے حلال ہے، یہ نہیں کرنا، یہ نہیں کرنا، چند چیزیں، اور زیادہ اوپننیس ہے. لیکن آج یعنی ہم صرف اپنے دل تنگ ہیں اور اس وجہ سے ہم دین کو تنگ سمجھتے ہیں. وَقُلْنَا، اور ہم نے ارشاد فرمایا، اللہ رب العزت نے کہا یا آدم، اے آدم، اسکن رہو، انت آپ، و زوجک اور آپ کی بیوی،
الجنت جنت میں، وکلا اور دونوں کھاؤ، منہا اس سے، رغدن اطمینان کے ساتھ، حیثو جہاں کہیں سے، شئتما تم دونوں چاہو، ولا اور نہ تقربا تم دونوں قریب جانا، ہی شجرہ تھا اس شجر کے، اس درخت کے، فتکونا پس تم دونوں ہو جاؤ گے، من الظالمین ظالموں میں سے، یعنی اگر ایسا کیا تو پھر ظالم بن جاؤ گے، صرف ایک کام آگے، فازلہما تو ازلہما تو اس سے بہکا دیا، ورگلا دیا ان دونوں کو، ورگلا دیا باتوں میں لگا کے، اس نے کچھ اور ادھر ادھر کی پٹیاں پڑھا کے، جس کا آگے اور جگہ پہ ذکر ہے وہاں پہ دیکھیں گے، تو اس نے ورگلایا بہکایا کچھ جھوٹے وعدے کر کے، الشیطان شیطان نے، عنہا اس سے، فاخرجہما تو ان دونوں کو وہاں سے خارج کروا دیا، وہاں سے باہر نکلوا دیا، یعنی اس جنت میں سے، مما اس سے جو کانا وہ دونوں تھے، فیہی جس میں، یعنی جس میں، یعنی جس جنت میں وہ تھے اس میں سے دونوں کو انہوں نے، اس نے نکلوا دیا، وقلنا اور ہم نے کہا، اہبتو بعدکم، اہبتو کا مطلب اترو، بعدکم یعنی ایک تو اتر جاؤ، بعدکم لبعد عدو، بعدکم بعد یعنی تھوڑا، تھوڑے، کم تمہارے یعنی تمہارے تھوڑے سے لوگ، لبعدن تم میں سے تھوڑوں کے، عدو دشمن، یعنی تم میں بعض کے بعض دشمن ہوں گے، تو یہاں پر تم میں بعض کے بعض سے دشمن سے کیا مراد ہے آگے وضاحت کریں گے، لیکن یہی یعنی جو فرشتے ہیں اور یعنی یہ شیطان ہے، انسان ہے، آدم علیہ السلام کی بیوی ہے، یعنی عورتیں مرد اور یہ شیطان، یہ آپس میں دشمنیاں کرتے ہیں۔ اللہ رب العزت سورۃ التغابن کے اندر ارشاد بھی فرمایا ہے کہ ان من ازواجکم و اولادکم عدو لکم، یہ تمہاری بیویوں میں اور تمہاری اولادوں میں تمہارے دشمن ہیں، یعنی بعض اوقات ہماری اپنی بیوی اور اولاد ہماری دشمن بن جاتی ہے جب ہمیں وہ حرام کے لیے اکساتی ہے کہ پیسہ آنا چاہیے گھر میں جہاں سے مرضی لے کے، حرام حلال کی کوئی پرواہ نہیں، ہمیں یہ چاہیے، وہاں پہ میں نے ایڈمیشن کروانا ہے اپنے بیٹے کا میں نے، اور بیوی آپ کو تنگ کرے گی کسی چیز میں، تو بعض، لیکن یہ یہاں پہ بات ہے یعنی سب ایسا نہیں، ان من ازواجکم، اور یہاں پہ بھی ہے بعدکم تم میں سے بعض، یعنی اس کا مطلب ہرگز نہیں کہ ہم ایک دوسرے کو ایک دوسرے کا دشمن سمجھیں۔ اللہ رب العزت نے مسلمانوں کو ان کے دلوں میں آدم کے بیٹوں کے دلوں میں الفت ڈال دیا ہے، ایک دوسرے کے لیے رحم اور محبت ڈال رکھی ہے۔ وَلَكُمْ فِي الْأَرْضِ اور تمہارے لیے زمین کے اندر مستقر، ایک ٹھکانہ، ہمیشہ رہنے کی جگہ، وَمَتَاعٌ اور فائدہ، إِلَى حِين إِلَى تک، حین ایک مقررہ وقت، یعنی ایک پہلے سے طے شدہ ایک ٹائمنگ ہے، یعنی وہ جو قیامت کی گھڑی ہے، اس سے پہلے یا پھر اسی طرح ہر بندے کی موت اس سے پہلے تک تمہارے لیے پورا ٹائم ہے، جو مرضی کرو، کھانا کھاؤ، اس میں سب کچھ آپ کے لیے کھلا کر دیا ہے، ہاں لیکن صرف یعنی یہ جو دشمنی ہے پہلے تمہیں پتا ہونا چاہیے کہ دشمن پھر رہے ہیں، ان سے بچ کے رہنا ہے، اور بعض کے دشمن ہیں، صرف شیطان نہیں، اور اسی سورۃ الناس کے اندر ہم نے پڑھا کہ یہ جو وسوسے ڈالنے والا کون ہے، من الجنۃ والناس، وہ یہ جو وسوسے ڈالتا ہے وہ جنوں میں سے بھی انسانوں میں سے بھی ہے، یعنی اس طرح کی جو دشمنیاں ہیں وہ انسان بھی ایک دوسرے کے ساتھ کرتا ہے اور جنات بھی ہمارے ساتھ یہ سارا کام کرتے ہیں۔ تو اس آیت میں چند جو اہم نکات ہیں وہ ہمارے سامنے آئے ہیں، وہ یہ کہ آدم علیہ السلام کو ایک اور فضیلت، یہاں پر تیسری فضیلت دی گئی ہے، وہ یہ کہ جنت میں رہنے کا حقدار ٹھہرایا ان کو، اللہ رب العزت ان کو جنت میں رکھ دی ٹھہرایا، اور ساتھ ایک پابندی صرف لگا دی کہ اس درخت کے قریب نہیں جانا، اور یہاں پر اہم نقطہ وہ یہ کہ درخت کے اوپر بھی بحث ہوتی ہے، جی گندم کا درخت تھا، فلاں چیز کا تھا، تو اس حوالے سے قرآن و حدیث میں کوئی صراحت نہیں ہے کہ وہ کون سا درخت تھا، اور نہ ہی اس تفصیل میں جانے کی کوئی فائدہ اور ضرورت ہے، یعنی پتہ بھی چل جائے کہ فلاں درخت ہے تو کیا کریں گے، ہم کیا کر سکتے ہیں، مطلب انہوں نے نہیں کھایا، ان کے اوپر ایک حکم تھا، ختم ہوگی بات، یعنی ایک بندے کا روزہ ٹوٹ جائے مثال کے طور پہ، اللہ رب العزت حکم دیا روزے کی حالت ہے فلاں چیز نہیں کھانی، اب وہ بندہ نے کچھ کھا لیا، روزہ ٹوٹ گیا، اب وہ آپ سے سوال پوچھنے آیا ہے کہ جناب میرا روزہ ٹوٹ گیا میں کیا کروں، تو آپ اسے پوچھیں کہ کیا کھایا تھا، یعنی اسے کیا فائدہ ہے، یعنی جو بھی کھایا روزہ تو ٹوٹ گیا، یعنی یہ بات ہے، تو اس کا کوئی فائدہ نہیں ہے یہ پوچھنے کا، تو اس وجہ سے ان تفصیلات میں اور ان کی کوئی اہمیت بھی نہیں ہے، اور قرآن اس میں ان کی وضاحت بھی نہیں ہے، واٹ ایور جو اللہ رب العزت نے حکم دیا کہ اس درخت کے قریب نہیں جانا، ان سے یہ ایک نافرمانی ہوئی، انہوں نے اللہ کے اس حکم کو شیطان کے ورغلانے میں آ کر یہ ایک چیز، ایک بھول اور خطا ان سے ہو گئی، شیطان نے اب یہ کس طرح سے ان کو کہا تھا، تو اس حوالے سے بھی صراحت نہیں ہے، بعض کہتے ہیں جی سانپ کی شکل میں آیا تھا، وہ پھر آگے اس سے بحث پھر شروع ہوتی ہے، وہ اندر کیسے گیا، وہ تو جنت میں تھے یہ باہر تھا، یعنی پھر لمبی پھر تفصیلات ہیں، پھر یعنی ایک غلطی کریں گے پھر اس سے آگے دوسری غلطی پھر تیسری، یعنی پھر کہانی سے کہانی بنتی ہے، اور ساری زیادہ تر اسرائیلی روایات، من گڑت روایات اور یہود و نصارہ کی اور ان کی کتابوں کی جن کی بلا دلیل کوئی دلیلیں نہیں ہیں وہ روایات ہیں،
حقیقت میں اس کے بارے میں بھی کوئی ہمارے سامنے واضح چیز نہیں ہے. کیسے اس نے بتایا؟ ہاں یہاں پہ اللہ نے ذکر کیا کہ ہاں اس نے کیا، ان کو ورغلایا. یہ بات کلیئر ہے، یہ اللہ نے ہمیں بتا دیا کہ ان کو اس نے ورغلا دیا. اب ایک اور چیز کہ اس کو کیسے پتا چلا کہ بھی اس حوالے سے میں یہ کہوں. ظاہر اس کا مطلب یہ ہے کہ احکامات جب آدم علیہ السلام کو دیے جا رہے تھے تو وہ فرشتے اور یہ سارے لوگ وہیں پہ رہتے تھے. یعنی اللہ رب العزت نے ابھی اس کو یعنی رجیم اور زمین کے اوپر نہیں بھیجا ہے. ہاں اس کو جیسے سسپینڈ کر دیا جاتا ہے تو بندہ تو وہیں پہ رہتا ہے نا، یہ تھوڑا کہ وہ کہیں نکل کے کسی دوسری دنیا میں چلا جائے گا جب تک حکم نہیں ہے. تو یہ شیطان بھی وہیں پہ تھا، اور جب ولا تقربا یعنی اللہ رب العزت نے حکم دیا کہ اس درخت کے پاس نہیں جانا، تو اس سے اسے اندازہ ہوا کہ اچھا اس چال میں اس کو پھنسایا جا سکتا ہے کہ اس کو کہا کہ اس کے قریب نہیں جانا، تو پھر اس کا اپوزٹ کرتے ہیں، اسے کسی طریقے سے اس کے قریب لے جاؤ، اس سے غلطی کرواؤ. اور یہ کیوں انسان کرتا ہے؟ جس سے حسد کرتا ہے، جس سے بغض رکھتا ہے، جس سے اس کو کینہ ہو اور جس کو وہ حقیر سمجھتا ہو اور ثابت کرنا چاہتا ہو. جیسے اللہ کو اس نے کہا بھی، اس نے اللہ تعالیٰ کو کہا کہ میں ان کو گمراہ کروں گا. اللہ نے کہا کہ میرے بندے تمہارے چکر میں نہیں آئیں گے، ہاں جو تمہارے ساتھ ہوں گے تم سب کو میں جہنم کو یعنی تمہارے ساتھ اور سارے اس طرح کے جو جتنے بھی تمہارا کام آنے والے ہوں گے ان سب کے ساتھ اس کو میں بھر دوں گا. یعنی ان کا سب کا جہنم میں ٹھکانہ ایک ہی ہوگا. تو یہاں پر ایک اور چیز کہ ایک دوسرے کے دشمن سے مراد ایک تو یہ کہا گیا ہے کہ آدم شیطان یعنی آدم اور شیطان یہ آپس میں دشمن ہے، یا پھر یہ بھی کہا گیا ہے کہ یہ تمام انسان آپس میں ایک دوسرے میں دنیا پہ جب جاتے ہیں تو دشمنی کرتے ہیں. جیسے میں نے وضاحت کے ساتھ آپ کے سامنے رکھا کہ قرآن کریم میں بیوی کو اور اولاد کو بھی آپ کا دشمن کہا گیا ہے. اور یہاں پر اہم بات جو ہمارے سامنے آتی ہے اور اس سے یہ پتہ چلی کہ پہلے دن سے تخلیق آدم سے شروع ہو کر اس کے دل میں ایک حسد اور بغض اس کے دل کے اندر تھا. اس نے اس کا واضح طور پر اظہار بھی کیا، ظاہراً سجدہ نہ کر کے، زبان کے ساتھ بھی کیا. یعنی اظہار کے کیا طریقے ہوتے ہیں؟ دل کے اندر، یعنی ہم ایمان کس کو کہتے ہیں کہ انسان دل کے اندر کسی چیز کو سچا جانے اللہ رب العزت کو، اور پھر اس کے ساتھ ساتھ عمل کے ساتھ اس کو ظاہر کرے، زبان سے اس کا اقرار کرے. تو اس نے ان تینوں چیزوں کے ساتھ کفر کیا ہے. دل کے اندر حسد کینہ بغض بھی رکھا ہے، اللہ کی نافرمانی کی. ظاہری طور پر اس نے سجدے سے انکار بھی کیا ہے، اور زبان کے ساتھ کفر کر کے دلیل بھی دی کہ نہیں میں کرتا، اور میں کیوں نہیں کرتا؟ اس لیے میں نہیں کرتا. اور پھر ساتھ کہا کہ میں گمراہ کروں گا. یعنی مزید اس کی دیکھیں اس کی یعنی ہٹ درمی یہ ہے کہ اس کے اوپر مزید پھر چیلنج بھی کر رہا ہے اللہ رب العزت کو. اور اس سے بھی لیکن اس میں ایک اور نقطہ بھی ہے، اس کے باوجود آج یہ مسلمانوں کے لیے، ہمارے لیے، امت مسلمہ کے لیے نقطہ ہے، اس سارے کے باوجود وہ اللہ رب العزت ہی سے درخواست کرتا ہے کہ اللہ مجھے تو مہلت دے. اس نے مانگا ہے تو کس سے مانگا ہے؟ اللہ سے. یعنی مہلت مانگی تو اس نے یہ نہیں کہا کہ اب میں جو مرضی کروں، میں خود کر سکتا ہوں سارا کچھ، میرے اختیارات میں کچھ ہے، یا میں فلاں کا نام لے کے کہتا ہوں. اس نے کچھ ایسا نہیں کیا. اس نے مانگا ہے تو پھر ابلیس نے بھی اسی سے مانگا ہے، اللہ رب العزت سے. اس نے اللہ رب العزت سے مہلت مانگی، اللہ رب العزت نے اسے مہلت دے دی. اللہ رب العزت قرآن کریم میں ارشاد فرماتے ہیں ان الشیطان لکم عدو، بے شک شیطان جو ہے وہ تم سب کا دشمن ہے. اور اہم بات ہے فاتخذوہ عدوا، تم بھی اس کو اپنا دشمن بناؤ. یعنی اس کو سمجھتے رہو دشمن. یعنی اس کے ساتھ پنگی اور پیار محبت نہیں کرنی چاہیے شیطان کے چکر میں. اور شیطان یعنی اس کو دشمن بنانے سے کیا مراد ہے کہ تم نہ بناؤ، مطلب کہ اس کے طریقہ کار پہ جن جن چیزوں کا وہ حکم دیتا ہے. شیطان میوزک کا، موسیقی کا ایجاد کرنے والا ہے، موسیقی کا حکم دیتا ہے. ہم کرتے ہیں کہ نہیں کرتے؟ یعنی ہر وہ کام، یعنی ہم سمجھے اس کو دشمن نہیں بنا رہے، ہم اس کے ساتھ دوستیاں بنا رہے ہیں. ہم وہ کام کرتے ہیں جس کا شیطان ہمیں حکم دیتا ہے. شیطان ہمیں اللہ کی نافرمانی کا حکم دیتا ہے. شیطان ہمیں جھوٹے وعدے کرتا ہے ہمارے ساتھ، اور قیامت والے دن وہ کہے گا کہ میرے سارے وعدے جھوٹے تھے، میں تو بالکل یعنی میں تو ایک اللہ کی، وہ بھی ایک اللہ کا نام لے گا اس دن قیامت والے دن، لیکن اس کا کوئی فائدہ نہیں ہے. ان شیطان لکم عدو، بے شک شیطان تمہارا دشمن ہے. فاتخذوہ عدوا، تم بھی اس کو اپنا دشمن پکڑو، دشمن بناؤ. اور سارے کے سارے یہ جو شیاطین ہیں وہ ان کا ٹھکانہ جہنم ہی ہوگا. آگے اللہ رب العزت آیت نمبر 38 میں ارشاد فرماتے ہیں فَتَلَقَّى آدَمُ مِن رَبِّهِ كَلِمَاتٍ فَتَابَ عَلَيْهِ إِنَّهُ هُوَ التَّوَّابُ الرَّحِيمُ. تو ہمارے سامنے بات آئی کہ جب اللہ رب العزت نے آدم علیہ السلام کو جنت میں ٹھہرایا اور انہوں نے جس درخت کے پاس جانے سے روکا گیا تھا اس میں خطا کی، شیطان کے بہکاوے میں آ گئے، تو اب آدم علیہ السلام یعنی ایک نبی کی شان، اور ہمارے یعنی جد امجد جو ہیں، ہم سب کے باپ جو ہیں، بنی آدم کے جو بڑے ہیں وہ آدم علیہ السلام، ان کی شان دیکھیے. ان کی شان کیا ہے؟ یعنی انسان کی اصل کیا ہے؟
یعنی یہ سمجھ لیں کہ انسان کی اصل کیا ہے. یعنی صحیح انسان کون سا ہوتا ہے کہ جب وہ غلطی کرے تو کیا کرے؟ وہ توبہ کرے. اور توبہ کرنے کے لیے کیا کیا اس نے؟ فتلقا آدم من ربہ، تو آدم علیہ السلام نے اپنے رب کے ساتھ رب سے کچھ کلمات سیکھ لیے. فتاب علیہ، یعنی آدم علیہ السلام نے پہلے اپنے رب ہی سے کلمات سیکھے، یعنی رب سے بیان کیا کہ مجھ سے غلطی ہو گئی، اب مجھے کچھ سکھائیے، کلمات سکھائیے. آگے سورۃ الاعراف کے اندر اللہ رب العزت نے وہ کلمات بھی بتائے ہیں. تو اللہ رب العزت کے ان کلمات کے ساتھ جب آدم علیہ السلام نے توبہ کی، فتاب علیہ، تو اللہ نے ان کی توبہ کو قبول کر لیا. فتاب علیہ، اللہ نے توبہ کو قبول کر دیا. انہو، بے شک وہ، هو التواب الرحیم، بے شک وہ ہے ہی توبہ قبول کرنے والا اور رحم کرنے والا. یعنی اللہ تو چاہتا ہی ہے کہ توبہ وہ قبول کرے، یعنی اللہ اس کے لیے تیار بیٹھا رہتا ہے. ہم لوگ توبہ کرنے میں سستی کرتے ہیں، ہم لوگ ہی راتوں کو اٹھ کے توبہ کرنے کے لیے نہیں اٹھتے، ہم ہی اللہ کے سامنے ہاتھ نہیں پھیلاتے، ہم ہی اللہ سے مانگتے نہیں ہیں. اللہ رب العزت تو منتظر ہے. اور ہم میں سے جو لوگ کہتے ہیں کہ نہیں اللہ ہماری سنتا ہی نہیں ہے، اللہ ہماری سنتا نہیں، فلاں کی موڑتا نہیں، تو اللہ رب العزت تو خود تیار بیٹھا ہے کہ توبہ کرو، میرے سامنے آؤ، میں تمہاری توبہ کو قبول کروں. تو آدم علیہ السلام نے جب ان سے توبہ کی، انہی سے نام سیکھے، تو اللہ رب العزت نے توبہ ان کی قبول کی. هو التواب الرحیم، وہ بڑا ہی توبہ کو قبول کرنے والا اور رحم کرنے والا ہے. تو آدم علیہ السلام نے جو الفاظ سیکھے تھے وہ کیا تھے؟ وہ یہ تھے کہ سورۃ الاعراف کے اندر اللہ رب العزت ارشاد فرماتے ہیں کہ اللہ رب العزت نے ان کو جو الفاظ سکھائے، وہ جو کلمات سکھائے جن کے ساتھ آدم علیہ السلام نے توبہ کی، وہ تھے قال ربنا ظلمنا انفسنا. تم دونوں نے پھر توبہ کی، کہا کہ اے رب ہم نے ظلم کیا اپنی جانوں پر، وَإِن لَّمْ تَغْفِرْ لَنَا، اور اگر تو نے ہمیں معاف نہ کیا، مغفرت نہ کی، وَتَرْحَمْنَا، اور ہم پر رحم نہ کیا، لَنَكُونَنَّ مِنَ الْخَاسِرِينَ، تو پھر ہم خسارہ پانے والوں میں سے ہو جائیں گے. تو جب انہوں نے یہ کلمات کہے، یہ دعا کی، تو اللہ رب العزت نے ان کی دعا کو قبول فرمایا. اور آخری آیت نمبر 39 میں اللہ رب العزت ارشاد فرماتے ہیں قُلْنَا، پھر ہم نے کہا، اہبطوا منها جميعا، تم سب کے سب، یعنی آدم اور حوا اور ابلیس، ان سب کو کہا اللہ رب العزت نے کہ تم سب اتر جاؤ. یعنی اب پہلے تو آسمان کی بلندیوں پر اللہ رب العزت کے پاس تھے، جنتوں کے پاس تھے، تو اب وہاں سے اترو اور زمین کے اوپر آ جاؤ. اس پہ بحثیں ہیں کہ جی وہ جنت کون سی تھی، یہ تھی وہ تھی، لیکن ان چیزوں کی بھی وضاحت نہیں ہے. تو لیکن یہ ہے کہ ان کو اللہ رب العزت نے زمین پر اتار دیا جس کے لیے اللہ رب العزت نے پیدا کیا تھا. اور آج کی پہلی آیت 30 نمبر میں یہی بات تھی کہ اللہ رب العزت یہ پہلے سے ارادہ فرما چکے تھے. یعنی بعض لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ شاید یہ غلطی کی سزا دی ہوئی ہے، ہم سزا یافتہ کے بیٹے ہیں. نہیں، ایسی بات نہیں. یہ بڑا اہم نقطہ ہے کہ آج بہت سے لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ ہم آدم علیہ السلام کی غلطی ہوئی تھی اور ہم سب بھگت رہے ہیں. تو ایسا نہیں ہے. آدم علیہ السلام نے غلطی جو کی، اللہ رب العزت نے کلمات سکھائے، ابھی آیت میں ہم نے دیکھا، اللہ رب العزت نے ان کو معاف کر دیا. تو جب غلطی کے اوپر توبہ کر لی جائے، حدیث میں آتا ہے، تو سمجھو ایسے ہے جیسے کبھی غلطی تھی ہی نہیں. یعنی وہ غلطی ختم ہو جاتی ہے، وہ غلطی نہیں رہی، وہ ختم ہو گئی. اور یہ جو زمین پہ بھیجنا تھا، یہ تو اللہ کا پہلی پروگرام ہے. اللہ رب العزت نے پہلے کہا کہ میں زمین پہ خلیفہ بھیجنے والا ہوں. تو یہ تو اللہ رب العزت کا پہلے ہی ایک پلان ہے، پروگرام ہے. تو اللہ رب العزت نے اپنے پروگرام کے تحت ان کو زمین کے اندر کہا کہ اتر جاؤ. فَإِمَّا يَأْتِيَنَّكُم مِّنِّي، پس جب کبھی بھی آئے تمہارے پاس میری طرف سے ہدن، کوئی بھی ہدایت. اور وہ ہدایت کیا ہے؟ یہی جیسے قرآن کریم کی شکل میں، اللہ کے نبی کی احادیث کی شکل میں، رسولوں اور انبیاء کی شکل میں ہمارے ساتھ آئی ہے. اور جب بھی تم تک ہدایت آئے، فَمَن تَبِعَ ہُدَایَ، فَمَن، پس جو، تَبِعَ اتباع کرے گا ہدایت کی، فَلَا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ، اس پر کوئی خوف نہیں ہے، وَلَا هُمْ يَحْزَنُونَ، اور نہ ہی کوئی ان پر غم ہے. وَالَّذِينَ كَفَرُوا، اور وہ لوگ جنہوں نے کفر کیا، وَكَذَّبُوا، اور انہوں نے جھٹلایا، بِآیاتِنَا، ہماری آیات کو، اولئک اصحاب النار، ایسے ہی وہ لوگ ہیں جو جہنم والے ہیں، آگ والے ہیں. ہم فیہا خالدون، وہ اس میں ہمیشہ رہیں گے. صرف ایک چیز کی یہاں پر وضاحت، وہ یہ کہ یہاں پر جو بات کی گئی ہے، فمن تبع ہدایا فلا خوف، کہ جو کوئی بھی ہدایت کی پیروی کرے گا اس کو کوئی خوف نہیں ہوگا. کیا؟ خوف علیہم ولا هم یحزنون. اور اس میں حزن سے مراد یہ دنیا کے حوالے سے، اور خوف سے مراد آخرت کے حوالے سے. یعنی دنیا اور آخرت کے بارے میں اس کو ڈرنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے. جو ہدایت کی پیروی کرے، جو قرآن و حدیث کو فالو کرے، اس کو ڈرنے گھبرانے کی کوئی ضرورت نہیں. اس کے لیے خوشخبریاں اللہ رب العزت نے قرآن میں جگہ جگہ بھری ہوئی ہیں.
اور خوف اور گمراہی کی بات کن کے لیے؟ والذین کفروا جو اگلی آیت میں، وکذبوا اور انہوں نے جھٹلایا بآیاتنا ہماری آیات کو، اولئک اصحاب النار ہم فیہا خالدون یہ لوگ ڈرے جنہوں نے اللہ رب العزت کا کفر کیا ہے۔ اور ایک اور اہم بات وہ یہ کہ یہ جو الفاظ یہاں پر ہیں ولا خوف علیہم ولا هم یحزنون، یہ وہی 100% سیم الفاظ ہیں جو قرآن کریم میں اللہ رب العزت دیگر جگہوں پر اولیاء اللہ کے لیے کہے ہیں کہ یہ اولیاء اللہ ہیں اور ان کے لیے لا خوف علیہم ولا هم یحزنون، ان کے لیے کوئی خوف اور حزن نہیں ہے، کوئی خوف ڈر نہیں ہے۔ تو کیا مطلب یہاں پر ایک صرف گمراہی کا وہ ازالہ وہ یہ کہ اولیاء اللہ کیا یہ کوئی خاص مخلوق ہے؟ نہیں، یہی مومنین میں سے متقین جو لوگ ہیں، جو اللہ کے نیک بندے ہیں اور جو ایمان والے ہیں، وہی لوگ اگر اللہ رب العزت کی جیسے یہاں پہ قرآن میں اللہ جس کے پاس ہدایت آ جائے فمن تبع ہدایا اور وہ ہدایت کی پیروی کر لے تو وہ شخص ولی ہے اللہ کا، کیونکہ اس کے لیے وہی دیکھے بات کی ہے فلا خوف علیہم ولا هم یحزنون، جو اولیاء کے لیے اللہ نے بات کی وہی اس کے لیے بات کی جو ہدایت کی پیروی کرے۔ تو اگر آپ اور میں ہدایت کی پیروی کریں تو کوئی ولی کوئی اسپیشل چیز یا کوئی علیحدہ مخلوق نہیں ہے، انسان ہے۔ ہم میں سے ہی جو لوگ ہیں جو اللہ کی ہدایت کی پیروی کرتے ہیں وہ اللہ کے ولی ہیں، اور اللہ رب العزت ان سے محبت کرتا ہے، اور ان لوگوں سے دعائیں کروائی جا سکتی ہیں اور ان سے دم کروائے جا سکتے ہیں، اور ہم میں ہی ایک دوسرے کو لوگ کر سکتے ہیں۔ جو ہاں اس میں یہ علیحدہ بات ہے کہ اولیاء کے اندر یا دنیا میں اللہ رب العزت ارشاد فرمایا، اللہ کے پیارے رسول نے فرمایا کہ تقوی کی بنیاد کے اوپر انسانوں کے اندر فرق ہے، یعنی تم میں بہتر وہ ہے جو تم میں زیادہ تقوی والا ہے۔ ہاں جس کا تقوی زیادہ ہوگا وہ اتنا زیادہ بہتر ہے، تو اگر کوئی شخص کا تقوی سب سے زیادہ ہے تو ہاں وہ زیادہ بڑا ولی ہے، اور جس کے اندر کم ہے وہ کم ولی ہے۔ لیکن وہ ایمان والے مسلمانوں کے اندر ہی ہوتے ہیں، وہ کوئی اسپیشل چیزیں نہیں ہیں جیسے آج لوگوں نے بعض نے بنا دیا ان کو، بالکل ان کے بارے میں پھر ایسی من گڑت اپنے پاس سے چیزیں بنائی جاتی ہیں کہ وہ اڑتے ہیں اور وہ یہ کرتے ہیں، وہ ایسا نہیں ہے۔ وہ ساری جو چیزیں ہیں ہاں جو اللہ رب العزت کر سکتا ہے وہ صرف اللہ رب العزت کر سکتا ہے، ان کے علاوہ اللہ رب العزت نے وہ اختیارات کسی کو نہیں دیے ہیں۔ اسی پر اپنی بات کو ختم کرتے ہیں۔ اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ اللہ رب العزت جو کہا سنا اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور اللہ رب العزت قرآن و سنت کو اس کے طریقے پر سمجھنے کی اور سیکھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔